السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پھر اس نے کس السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید ہے آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. شہریار عرفان سیار صاحب میں نے آپ کو پریزنٹر بنا دیا ہے. باقی تینوں سی آرس کو بھی بنا دیں پریزنٹر ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے؟ اور ایڈمٹ کرتے جائیے گا. میں نے 50 کے قریب اسٹوڈنٹس کو ایڈ کر دیا ہے. ابھی بس لیکچر سٹارٹ کروں گا نا تو آپ کو باقی ترتیب ماشاءاللہ 5واں ویک ہو گیا, پتہ ہی ہے. ساتھ ساتھ جو آئیں گے ایڈ کرتے رہیے گا. اچھا اسٹوڈنٹس, یہ 5ویں ویک کا جو 5th ویک کا جو لیکچر ہے نا, وہ فائلز میں اسی طرح کلاس مٹیریلز میں آپ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں نے کیا ہوا شیئر, ٹھیک ہے؟ اپلوڈ کیا ہوا ہے, جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں. بس تھوڑی سی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر ادھر بھی میں اپلوڈ کر دیتا ہوں. اچھا اسٹوڈنٹس ساتھ ساتھ تیاری کر رہے ہیں پچھلے لیکچرز کی سلائڈس, یا کوئی نہیں؟ سر ان کو یاد کرنا ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر سے کی پوائنٹس جو ہے وہ نکال کے وہ یاد کر لیں؟ جب کوئی بات
پچھلے لیکچرز ایک ایک دو دفعہ پھر مزید ریویژن کی تھی. صحیح ہے, گڈ ہے. یہ آپ کے جو کلاس فیلو پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا کرنا ہوتا ہے, آئی ریئلی ڈونٹ نو دیٹ ہی واز پریزنٹ ان پریویس کلاسز اور ناٹ, آئی ریئلی ڈونٹ نو. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے میرے خیال میں انتہائی ڈیٹیل سے بتائی ہوئی ہیں میرے خیال میں, جسے کہہ سکتے ہیں سر نا وہ دو بارہا. تین دفعہ میں نے پڑھی تو ہیں لیکچر جو ہیں وہ ایک ایک دفعہ پہلے پڑھا پھر دوبارہ پڑھا پھر پڑھا, لیکن اس طرح مطلب سمجھ نہیں آ رہی. اس کے اندر سے کچھ پوائنٹس ہیں وہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ والے پھر ان کو یاد کر لیں ایک دفعہ, اور جو دوسرے ہیں ان کو دیکھ لیں ایک دفعہ. سر جس طرح آپ کو بہتر لگے آپ تیار کر لیں, بس یہ ہے کہ سوال آئے تو آپ نے حق ادا کرنا ہے کسی جگہ. یہ تو بائی دا وے میں نے کہا چلو 2 منٹ گپ لگا لوں اسٹوڈنٹس کا. ساری چیزیں بہت زیادہ تفصیل سے میں نے بتائی ہیں, اتنا کوئی بھی نہیں بتاتا بار بار, میں نے بہت دفعہ بتایا. اور میں نے ساتھ وہ ٹپس فار گڈ مارکس والی فائل بھی ایک اٹیچ کی ہوئی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ نے وہ دیکھی ہے یا نہیں. پڑھی ہے وہ بھی میں نے شروع کی کلاس, ہاں تو اس میں وہ سارا لکھا گیا نا, اور کیا جواب ہے, وہ لکھا تو ہے سارا کچھ. اور اس کے علاوہ چلیں آپ کی خاطر میں پھر تھوڑا سا 10-15 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ رٹا تو مارنے کا میں نہیں کہتا, لیکن چیزیں ظاہر کہیں نہ کہیں تو دماغ میں بٹھانی ہوتی ہیں نا. اب ہیڈنگز ہی بندے کو نہ ہے تو بندے کو کیا پتہ اندر کیا لکھنا ہے. یاد رٹا مارنا اور چیز ہوتا ہے, لیکن کسی حد تک چیزیں ذہن نشین کرنا اور ہوتا ہے. ظاہر ہے پھر پراپر لکھنا پڑتا ہے جو چیز پوچھی جائے. اب لاسٹ لیکچر کی اگزامپل لے لیں, مثلا موٹیویشنل تھیوریز ہم نے پڑھی تھیں, اس میں کلاسیفیکیشنز تھی کہ نیڈ تھیوریز تھیں, کنٹینٹ تھیوریز جنہیں کہتے ہیں, پروسیس تھیوریز تھیں. اب ان میں سے کوئی ایک پوچھ لی جائے, مثلا میسلو کی تھیوری, اور بندہ لکھتا دوسری والی میں سے رہے, تو پھر نمبر تو نہیں نہ لگتے. پوچھی میسلو والی گئی ہے, اور انتہائی ایزی سلائڈز ہوتی ہیں ہماری. شریار عرفان باقی سی آرس کو بھی بنا دینا پریزنٹر. ان کو بنا رہا ہوں, ان کا شو آ نہیں رہا پریزنٹر کا, کالنگ میں آ رہا ہے ان کا. وہ اس لیے 3-4 بنانے ضروری ہوتے ہیں نا, کہ اگر ایک بندے کا ان کیس خدا نخواستہ نیٹ ایشو ہے یا میری لائٹ آف ہے تو باقی کلاس میٹنگ اینڈ تو کوئی کر سکے نا, پریزنٹر کے پاس کنٹرول ہوتا ہے. مجھے ان کی آئی ڈی سمجھ نہیں آ رہی, ادھر سے بندے ساتھ ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں نا, اوپر نیچے ہو رہا ہے یہ. جی اسلامک ایتھکس والے سارے آپ لوگ اوپن کر لیں, انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. انٹرسٹنگ لیکچر ہے آج, ایزی ایزی چیزیں ہیں. چلیں میں 2-3 اور لوگوں کو بھی سی آر بنا دیتا ہوں, پریزنٹر بنا دیتا ہوں. ضروری نہیں ہے سی آر ہی ہو سکتے ہیں, 1-2 لڑکیوں کو بنا دیتا ہوں, 1-2 اور لوگوں کو. مقصد ہے بیک اپ کے طور پہ 1-2 لوگ ہونے چاہیے. یہ لائبہ ابرار کوئی ہیں, ایک میں نے بنا رہا ہوں. ایک اقرا عباسی کو بنا رہا ہوں. ایک محمد علی طاہر کو بنا رہا ہوں. 3-4 لوگ ہو گئے ہیں جی. ٹھیک ہے جی, شریار آپ ساتھ ساتھ ایڈ کرتے رہیے گا بندے جو آ رہے ہیں. کون بتائے گا جی اسلامک ایتھکس کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ کین یو ایکسپلین اسلامک ایتھکس, اسلام اینڈ ایتھکس؟ یہ سیم ہی ہوتے ہیں, جیسا کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ غریب کی مدد کریں یا جو لاچار لوگ ان کی مدد کریں, تو اس طرح اسلام بھی یہ کہتا ہے, اور ہمیں ایتھکس بھی یہ سکھاتے ہاں ہیں. ایمانداری کے ساتھ کریں, ہاں انصافی نہ کریں کس کے ساتھ. تو یہ سیم ہی ہوتا ہے نا. جی کوئی اور؟ جی جی, اسحاق علی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, بتائیں. نہیں آ رہی ہے آواز, آپ کا مائک ایشو ہے شاید.
سارے چکا رہی ہے. جی کوئی اور بتائیں گے یا میں خود ہی بتا دوں پھر؟ جی عبد السعید فرام 18 سیشن آپ ذرا بتائیں. یس سر. اسلام اینڈ ایتھکس کیا ہوگی عبد السعید، میں یہ پوچھ رہا ہوں. سر بس زندگی اسلام کے مطابق گزارنا. سر انسان کے معاملات مثال کے طور پہ دنیا میں جس طرح انسان نے رہنا ہے تو اسلام کے مطابق رہنا ہے. اب ہر چیز عبادت کو تو ہم جو ہے اسلام نہیں کہہ سکتے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا کہ عبادت کا جو ہے حصہ اسلام میں صرف 1% ہے. 99% جو اس کا حصہ ہے وہ معاملات کا، انسان کا رہن سہن کیسے ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، سر زندگی ایکسکیوز کا می. بیٹھے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اخلاق اس کا نہیں کیسا ہے، سر، بہن اللہ بھائیوں تعالیٰ کے نے ماں کچھ اور باپ تو فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. آپ نے ان کی پوری بات سنی تھی عثمان سلیم؟ یس سر، بالکل سنی تھی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے، سر انہوں وہ نے جو یہ تو اس کوئی طرح نہیں سے کہا. بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انسان نے عبادت کا 1% ہے. سر یہ سمجھ سے نہیں باہر ہے تھوڑی سی. 1% والی بات تو مجھے بھی نہیں پتا. میں اچھا میں لیکن بول سکتا ہوں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر. اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو میں کچھ بول سکتا ہوں. یس سر. تھوڑا سا صبر سے کام لیا کریں نا، سارے اکٹھے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ان کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی، دوسرے اسٹوڈنٹ بیچ میں بول پڑے ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک بندہ اپنی بات پوری کر لے، دوسرا پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دے. یہ یہاں ہم کوئی مناظرہ نہیں کرا رہے. یہ جرنل میں نے بائی دا وے آپ سے پوچھا ہے کہ کون بتائے گا. یہ کوئی مناظرے نہیں ہو رہے ہوتے کلاس میں، یہ کوئی بحث نہیں چل رہی ہوتی. اب اخلاقی طور پہ یہ کہ ایک بندہ بات پوری کر لے، پھر دوسرا بندہ بولے، پھر میں کچھ بولوں. اب جو 1% والی انہوں نے بات کی ہے، میں نے بھی نہیں کہا کہ وہ میں نے کہیں پڑھی ہے سنی ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے جلدی میں بولنے میں بھی کئی دفعہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں پڑھ لیا ہو اپنی جگہ، وہ اپنے لحاظ سے بیچارہ ٹھیک کہہ رہا ہو، مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن انہوں نے میرے خیال میں یہ نہیں کہا کہ عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے. وہ اپنی طرف سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عبادت کے ساتھ باقی چیزیں، معاملات یا اخلاق وہ ہونا چاہیے، جو میں نے ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھا ہے. ہاں پرسنٹیج بھی شاید ان سے ہو گئی ہے. تو اب عثمان آپ بتائیں، آپ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ کو میں موقع دے رہا ہوں. نہیں سر، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. میں نے صرف یہی کہا ہے کہ وہ 1% والی بات سمجھ سے باہر ہے. وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے. بس یہی میں نے کہا ہے سر. ان کا آنسر ہے، میں نے ان کا آنسر ہے. عثمان بھائی، میں نے آج ہی جمعہ کے تقریر کا حساب کے سنا تھا. امام جو ہے ابو حنیفہ رضی اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو نام سنا ہوگا. انہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں. 3 کتابیں انہوں نے جو ہے معاملات پر لکھی ہیں، ایک کتاب جو ہے عبادت پر لکھی ہے. آپ کی عبادت تو ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ایک انسان بھوکا مرتا ہے، آپ کو جو ہے وہ پڑوسیوں کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے یعنی کہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے یا ان کی قدر نہیں کرے، تو آپ کو وہاں عبادت کیا آپ کو اجر دیں گی وہاں؟ اچھا چلیں جی ٹھیک ہے. ان کی اب میری ذرا گفتگو سنیے گا. یہ ساری باتیں ذرا لیکچر میں آئیں گی. اب سارے 15 منٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس، 1.25 گھنٹہ رہتا ہے پیچھے. ٹھیک ہے، اب بسم اللہ کرتے ہیں، سنتے رہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر میری اس کلاس میں نا چاروں سیکشنز میں کوئی مثلاً کوئی نان مسلم ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، مثلاً کوئی کرسچین ہے، کوئی بیچ میں ہندو ہے، یا کوئی سکھ مذہب کا ہے، تو ہمارے لیے وہ بھی اتنے ہی قابل احترام ہے جتنا مسلم اسٹوڈنٹس ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ہو بیچ میں، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا نہ میں نے آپ میں سے کسی کو لائیو مطلب دیکھا ہوا ہے. 4-5 ویکس ہو گئے کلاسیں اسی طرح. مطلب بینگ اے اسٹوڈنٹ میں اس کی بھی مطلب نا میرے لیے وہ اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا باقی. شاید ایسا کوئی نہ ہو، لیکن اگر کوئی ہے تو بلا خوف و خطر وہ مجھ سے پڑھ سکتا ہے، کویشچنس کر سکتا ہے. اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقیوں کا ہے. اب جہاں تک بات ہے ان سلائڈس کی، تو پروفیشنل اینڈ سوشل ایتھکس میں یا پروفیشنل ایتھکس میں ایک دفعہ مطلب 16 ویکس جب ہم باقی دنیا کی ساری چیزیں پڑھاتے ہیں جو ریلیٹڈ ٹو دس سبجیکٹ ہیں، تو میرا مطلب میری خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک کلاس میں، چاہے کبھی 4 ویک میں یہ لیکچر آ جاتا ہے، کبھی 6 میں، کبھی 5 میں، مطلب چوتھے 5ویں 6ٹھی میں ہی ہوتا ہے اسلام اینڈ ایتھکس. اس کے ساتھ دوسرا جو ہوتا ہے وہ سیوک رسپانسبلٹیز والا ہوتا ہے، جس طرح آپ سب ڈاؤن لوڈ کر بھی سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں.
ٹھیک ہے. باقی کوئی مذہب دنیا کا میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. میں نے پہلی کلاس میں بھی بتایا تھا ویئر ڈز morality کم فرام میں، جہاں لکھا ہو کہ بڑوں کا ادب نہ کرو یا لوگوں کو بھوکا مارو یا کسی کو دھکے دو یا یہ وہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا. باقی جو اختلافات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بڑے لیول کے ہیں، توحید یا دوسرا تیسرا، وہ مین اختلافات ہیں. باقی بہت ساری اچھی آتیں، ظاہر ہے نان مسلمز لوگ بھی، ان میں بھی کئی اچھی آتیں ہوں گی اختلافات کے علاوہ بھی، اور کئی بری آتیں مسلمانوں میں بھی ہوں گی. وہ تو پھر ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں نا. اب اگر بسم اللہ کی جائے اسلام اینڈ ایتھکس میں، تو ذرا عثمان سلیم آپ ہی ریڈنگ کریں، یہ ذرا پڑھیں پہلی سلائیڈ میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر آگے معاملات والی بات میں بتاتا ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے تھے سارے، میں بتاؤں گا آگے. جی پڑھیں جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں. Ethics, like other Islamic science, takes its origin from the Quran. The Quran lays down the foundation of religious system on purely ethical principles. Hence, there is not too much to distinguish between Islam as such as Islamic ethics. The Muslims started the study of ethics along with the study of Quran. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے. اگلی سلائیڈ میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک قرآن پاک میں جا بجا ہے. قرآن پاک کے مطابق اگر عمل کیا جائے، ایتھکس فرام اسلامک پرسپیکٹو، یا احادیث کے مطابق عمل کیا جائے، تو یہی ایتھکس ہے نا فرام اسلامک پرسپیکٹو، کہ کس طریقے سے بندے نے زندگی گزارنی ہے، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا کون سا ایسا طریقہ ہے یا چیز ہے جو نہیں بتائی گی قرآن پاک یا احادیث میں. ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پہلی کلاس سے، وہ اگر غور و فکر سے دیکھا جائے تو جو ہم نے پہلی کلاس میں بھی پڑھا تھا ویئر ڈز morality کم فرام، یہ باقی چیزیں آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ میں آرگنائزیشنل اگزامپلس بھی بتاتا ہوں، اسلامی پہلو بھی بتاتا ہوں کلاس میں، روحانی ٹچ بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کبھی حضرت ابوبکر کا ذکر کر لیتا ہوں، کبھی حضرت عمر کا، کبھی حضرت عثمان کا، کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہم. ٹھیک ہے، کبھی سیدنا امام پاک امام حسین کا، یا خواتین جو صحابیاں ٹھیک ہے ان کا ذکر مبارک کرنا پڑے تو ہم وہ بھی کرتے ہیں. یہاں بزرگان دین کا، اولیاء کا، یا جہاں جرنل آرگنائزیشنل پرسپیکٹو میں، تو ہم طریقے سے بیلنس وے پہ الحمدللہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو کہنے کا 100 باتوں کی ایک بات کس سے مختصر یہ کہ جتنی بھی چیزیں قرآن حدیث میں بتائی گئی ایتھکس فرام اسلامک پرسپیکٹو ہے. ٹھیک ہے، اب اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھکس ان اسلام از نتھنگ بٹ دا باڈی آف انجنکشن laid down in the Quran for the practical conduct of life and fully exemplified in the practice of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam throughout his life. Within an Islamic context, the term most closely related to ethics is khuluq in the Quran, which has been guided by principles from the Quran and Sunnah. وہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خلق کا کیا مطلب ہے؟ گڈ نیچر، گڈ مینرز، حسن اخلاق، اچھے اخلاق. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کا کنسیپٹ غلط ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف مسکرانا ہی اخلاق ہے. یہ میں جرنل اب لوگوں کی بات کر رہا ہوں. مسکراہٹ بھی اخلاق کی قسم میں سے ایک قسم ہے، لیکن صرف مسکرانا ہی اخلاق نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی دکان میں کوئی بندہ آ جائے، وہ مسکراتے مسکراتے انہیں ٹھگ دے، تو وہ جناب مسکرا رہا تھا تو وہ اخلاق تھا، اور وہ جو ٹھگی کر رہا تھا یا جو وہ جناب لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا تو وہ جناب اس کی پرواہ نہیں. ایسے نہیں ہے، ہر چیز آتی ہے اس میں. مسکرانا بری بات نہیں، لیکن اگر مسکرا کے کوئی کسی کو زہر پلا دے تو اس کا کیا فائدہ مسکراہٹ کا؟ مجھے بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ اسی طرح کوئی کسی کو غصہ کرتے کرتے کھانا کھلا دے، وہ مطلب ایک چیز ٹھیک ہو دوسری نہ، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا طریقہ بیلنس والا، اعتدال والا یہ ہے کہ بندہ یعنی اسمائل بھی رکھے طریقے سے، اور بندہ واقعی اگلے کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، یعنی ناجائز کاموں کی طرف نہ جائے، اور پراپرلی جتنا ہو سکتا ہے، تب مسکراہٹ کا بھی فائدہ ہوگا. صرف بندہ، کچھ لوگوں کے کنسیپٹس ہمارے یہاں غلط ہے نا، کہ خالی مسکراتی ہو تو وہ اخلاق ہے. اخلاق کی مطلب اس میں آ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ باقی اس کی عمل نہ ہو، باقی چیزیں نہ ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ دکاندار والی اگزامپل دی میں نے. تو خیر بات چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے دیکھیں، اسلام کنسیڈر دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این آئیڈلی پرفیکٹ مین par excellence in all aspects of life. Indeed, ایسا ہی ہے. The Quran exhorts the believers to follow the rightly guided, particularly the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is the desire of every pious Muslim to model his life or her life in every possible particular upon that of the Prophet. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے، کل انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں نہیں کل انسانیت کے لیے اگر رول ماڈل کے طور پہ بنا دی ہے، تو پھر ہر بندے کا، مومن مومنہ، مسلمان بندے بندی کا عقیدہ ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ہو سکے ہم
سیکھ سکیں، عمل کر سکیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آگے چلیں. اب یہ بڑی ضروری چیزیں آگے آ رہی ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا یا ایسی بچی نہیں بیٹھی ہوگی جنہوں نے آج تک یہ چیزیں نہیں سنی پڑی کسی بڑے سے یا کسی مسجد میں یا کسی اسلامیات کی شروع کی کتاب میں جو آپ نے کے جی میں پڑھی یا 5th میں پڑھی یا 8ویں میں میٹرک میں FSC میں، ایون کہ ابھی اس سیمسٹر میں بھی شاید آپ اسلامیات پڑھ رہے ہوں گے یا 3rd میں پڑھنا ہے غالباً. کسی میں UT میں 1st میں ہوتی ہے اسلامیات، کسی میں 3rd میں ہے، کسی میں 5ویں میں ہے، کسی میں ہر مطلب بندے کا ڈپارٹمنٹ میں اپنا اپنا. شاید آپ نے 3rd میں پڑھنا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں آپ نے ضرور سنی ہوں گی. ڈگریز آف لافل اینڈ ان لافل بیہیویئر ان اسلام. یہ 5 چیزیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے. فرض ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے اور حرام ہے. یہ 5 چیزیں آپ نے اکثر و بیشتر ان کا ذکر سنا ہوگا، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے یہ مین بس ڈسکشن کرنی ہے، زیادہ ڈیپ نہیں جانا. تو اس میں یہ کیا چیزیں ہیں 5 جو فقہ کے مطابق کلاسیفیکیشن کی گئی ان 5 چیزوں کی؟ اگلی سلائڈز میں ہم دیکھ لیتے ہیں. فرض کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. جو چیزیں ضروری ہیں اسلام میں جن کا چھوڑنا انسان کو دائرہ اسلام سے نکالنے کا باعث بن سکتے، کفر تک لے جاتا ہے. فرض کیا ہے؟ یہ فرض ہے جو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، جیسے نمازیں پڑھنی، زکوٰۃ دینی، حج کرنا، زندگی میں کم از کم 1 دفعہ رمضان کے روزے رکھنے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں مستحب. مستحب کیا ہے؟ جو کام آپ کریں گے تو اجر ہے، ثواب ہے. جو نہیں کریں گے تو پوچھ گچھ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. جیسے شوال کے روزے کوئی لڑکا رکھ لیتا ہے یا لڑکی رکھ لیتی ہے، یہ عام دنوں میں شوال کے علاوہ کوئی روزے رکھ لیں، سوائے عید کے. عید والے دن تو منع ہے نا. تو اب روزے رکھیں گے تو اچھی بات ہے، تقوی کی بات ہے. اب ثواب ہی ہوگا نا. نہیں رکھیں گے تو اب گناہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. یا لڑکے جاتے ہیں مسجد میں، کوئی عطر لگا لیا، خوشبو لگا لی، لڑکوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح کے کام جو مستحب میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے ایک چارٹ بھی آئے گا اگلی سلائڈز میں، مزید آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی چیزیں. اب مباح کیا ہے؟ مباح کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیے، ایکشنز کیے تو اس حد تک پرمیشن ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ثواب بھی نہیں اور نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ہے. جیسے آپ لوگ جاتے ہیں فیملی کے ساتھ حج کرنے یا عمرہ کرنے، یا اور بھی ایسی کئی ایگزامپلز ہیں. اب وہاں آپ نے مثلا حج کر لیا یا عمرہ کر لیا، نمازیں آپ نے چھوڑی نہیں، قضا نہیں کی، کوئی ایسے غلط کام نہیں کیے، اور ساتھ فالتو ایکسٹرا ٹائم پہ آپ اپنا حج کے علاوہ کوئی ٹریڈنگ کر لیتے ہیں، آپ کی کوئی کمپنی ہے یا آپ اپنا تجارت وہاں کر لیتے ہیں، تو اب منع تو نہیں ہے نا، حلال تجارت کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہ ہے کہ وہاں ثواب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، نہیں کریں گے تو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کے جتنے امور ہوتے ہیں مباح میں آ جاتے ہیں. آگے مکروہات کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ ساری باتیں آپ سن کے آئے ہیں آج تک. مکروہات میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ حرام نہیں ہوتے لیکن یہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں. جیسے عید الاضحیٰ میں ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو لوگ ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ حرام تو نہیں ہے نا، لیکن ناپسندیدہ ہے، اس طرح منع کیا گیا. یا کوئی بندہ مسواک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے مسواک کرنا، لیکن آدھا گھنٹہ ساتھ نلکے میں پانی ضائع کر رہا ہے. مسواک کرتے ٹائم ضروری تو نہیں ہے نا نلکا بھی کھولا جائے، کیا خیال ہے؟ پانی بچانا بھی تو چاہیے. یا کوئی قسم شسمیں کھانی شروع کر دی، اس طرح کے معاملات، ٹھیک ہے. یا وضو کرتے ٹائم گپ شپ لگانی شروع کر دی. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں، یہ ناپسندیدہ افعال میں ہیں. یا طلاق وغیرہ دینا. حرام میں کیا ہوتا ہے؟ جو سختی سے منع ہے، ٹھیک ہے. جیسے گیمبلنگ کرنا، جوا، شراب نوشی، سود وغیرہ وغیرہ، ناحق قتل اور یہ سارے معاملات. اب اس سلائیڈ میں، سلائیڈ نمبر 11 میں آپ ساری یہ 5 چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو ابھی میں نے بتائی ہیں، اور موسٹلی آپ سب کو ان کا پتہ ہی ہوگا، اتنا مجھے پتہ ہے. اب یہ دیکھ لیں آپ. اب یہ فرائض میں چارٹ میں ایزیلی سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ فرض میں کرو گے تو ریوارڈ ہے، ثواب ہے، نہیں کرو گے تو پنشمنٹ ہے. حرام اس کا اپوزٹ ہے. حرام فاربیڈن میں کرو گے تو پنشمنٹ ہے، نہیں کرو گے تو یہاں نو ریوارڈ لکھا ہے لیکن ریوارڈ آ سکتا ہے. جیسے کوئی کسی کو قتل کر سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں کہ اس نے غلط رستہ کا اختیار ہونے کے باوجود نہیں کیا، اس طرح، ٹھیک ہے. تو درمیان میں آ جاتا ہے مباح، سینٹر میں 3rd والا. کرو گے وہی حج والی بات، جو حج کر کے تجارت کرنی شروع کر دی، واٹ ایور، اس طرح کی چیزیں. کرو گے تو ثواب نہیں، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں. 2nd میں مستحب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو پنشمنٹ نہیں. اور 4تھے میں وہی مکروہات ہیں کہ کرو گے تو پنشمنٹ نہیں ہے، نہیں کرو گے تو ثواب ہے. اب اگر کوئی کسی کو طلاق دے دیتا ہے، گناہ تو نہیں ہے نا، یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن یعنی حرام نہیں ہے، لیکن اگر یہ نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایک فیملی اجڑنے سے بچ جائے گی، بچے خراب ہونے سے بچ جائیں گے. آدمیوں کو سوچنا چاہیے کہ بجائے بندہ جلدی سے منہ سے یہ باتیں نکالے پھر بندہ عالموں کے پاس بھاگ رہا. اور اسی طرح عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہسبینڈ کے ساتھ صحیح طریقے سے وہ رہیں گی تو یہ ایشوز ہی نہیں بننے. اللہ خیر کرے سب پہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آخری زمانے میں ڈیورس اور طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی. اور آج کل حالات آپ دیکھ لیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں سوسائٹی میں، ہر جگہ اور اسپیشلی پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں معاملات، جو باہر سے کوئی ایجنڈاز وغیرہ پہ آ کے جناب یہ کام سوسائٹی میں نئے نئے شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو، مردوں کو حقوق نہیں ملتے، اور انکلوڈنگ بہت ساری عورتوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، حقوق نہیں ملتے. میں تو خود عورتوں کے حقوق کا اسلام کے مطابق
کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے ہونا چاہیے، وراثت میں ان کو حصہ ملنا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اسٹل کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، مردوں میں عورتوں میں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ پاکستان میں سارے مرد ہی ظالم ہیں، یہ غلط ہے. یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری عورتیں پاکستان میں اچھی ہیں، یہ غلط ہے. ایسے نہیں ہوتا، ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں. کئی دفعہ مردوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ سب کا اپنا ایک ذہن بھی ہے، دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسی قوتیں ہیں یا کون سے ایسے معاملات ہیں یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو بھولے بھالے بچیوں کو خواہ مخواہ کسی ایسے ایجنڈے پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ جائز نہ ہو، پاکستان کے قانون کے مطابق نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، انسانیت کے مطابق نہ ہو، یا ایسے سلوگنز، ایسی چیزیں جو کہ بالکل اخلاقیات کے خلاف ہوں. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو عورتوں پہ ظلم ہو رہے ہیں بندہ اس پہ آنکھیں بند کر لے، یا جو آدمیوں پہ ظلم، میں ہمیشہ اعتدال کی بات کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ساری جگہ عورت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ بظاہر دعویٰ کرتے ہیں جی ہم بڑے دین پر چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، لیکن بہن بیٹی کو وراثت میں حصہ دینے کی باری آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتی ہیں یا ناراضگیوں کی تانے دیں. مطلب یہ والی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسٹل اٹ ڈز ناٹ مین کہ سارے ہی لوگ ایسے ہیں. یا یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ عورت ہی مظلوم ہے، یا ہر جگہ آدمی ظالم ہے، یا ہر جگہ آدمی صحیح ہے عورت ہی. ایسے نہیں ہوتا، ہر جگہ ڈفرینٹ سینیریوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کیس ہوتے ہیں. اس لیے جو پروفیشنل ایتھکس کے وہ یاد ہے 3rd کلاس میں کمپوننٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنیسٹی، انٹیگریٹی، ٹرانسپیرنسی، اس میں ایک آبجیکٹیوٹی بھی تو تھی نا، یاد ہے نا؟ وہ آبجیکٹیوٹی کیا تھی کہ جب آپ کے پاس صحیح چیز آ جاتی ہے اس کے بعد آپ پھر صحیح لوگوں کی سائڈ لیتے ہیں، صحیح حق والی بات کی سائڈ لیتے ہیں اور غلط چیز کے خلاف ہو جاتے ہیں، نیوٹرلٹی پھر آپ نہیں کرتے. وہ یہی چیزیں ہیں نا جو چل رہا ہے سوسائٹی میں. خیر، طلاق والی بات سے میں تھوڑا سا بات آگے لے گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں مین، تھی کہ یہ آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اگلی سلائڈز میں اگر آپ آ جائیں تو وہ جو شروع میں ہمارے 2 اسٹوڈنٹس نے، محسن نے اور عثمان نے ڈسکشن کی ہے، بالکل دونوں کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ. ظاہر ہے کسی نے مسجد سے سنا، کسی نے کہیں پڑھا، غلط تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے پرسنٹیج یا وہ چیز کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. ہم ظاہر کلاس میں حوصلہ افزا ڈسکشن کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بحث تو خیر نیگیٹو میں چیز آ جاتی ہے، حوصلہ افزا جو ڈسکشن ہوتی ہے میں تو سننا پسند کرتا ہوں، حصہ لیتا ہوں. جو اسٹوڈنٹ حصہ لیتا ہے میری کوشش ہوتی ہے بیچ میں آئے کلاس میں. تو اب یہ وہی باتیں جو ان دونوں بچوں نے کی تھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسلام asks its believers to observe certain norms and moral codes in کس میں dealing with relatives, with neighbors and friends, in their business transactions, in the markets, in their social affairs, in all spheres of private and public life. یعنی اسلام جتنی بھی چیزیں کرتا ہے نا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے ساتھ زیادتی پہ مبنی ہو. اب اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یا آپ اپنے کسی ریلیٹیو رشتہ دار کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، یا وہ آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اچھی ڈیلنگز ہونی چاہیے. پھر پڑوسیوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ رہتا ہے، کوئی کرسچین ہے، کوئی ہندو ہے، اور ہم لوگ خدا نخواستہ اس کا خیال نہیں کرتے کہ یار یہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ بندہ بھوکا مر جاتا ہے یا دوائی کی اسے ضرورت ہے، میڈیسن ٹائم پہ نہیں ملتی، تو کیا فائدہ ایسی مسلمانیت کا؟ ایسی یہ تو انسانیت بھی نہ ہوئی. ٹھیک ہے مذہب اس کا اپنا، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، یہ جو بھی ہے اس کا اپنے معاملات ہیں، لیکن کم از کم انسان تو وہ ہے نا. ہر بندے کے آس پاس رائٹ لیفٹ میں کم از کم 2-3 گھر ہوتے ہیں پڑوس میں. اگر کوئی ایسا بندہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جس کی آپ روز اس کے گھر کھانا نہیں دے کے بھیج سکتے، روزانہ آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، لیکن ہفتے میں ایک دفعہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بچا کے اسے دے دیتے ہیں، یا دوسرا پڑوسی 1-2 اور گھروں والے اس کا خیال رکھ لیتے ہیں، سارا محلہ بھی شک نہ رکھے، تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس کو. ساتھ وہ اپنا کمانے کی کوشش بھی کرے، ساتھ تھوڑا بہت، مطلب ایسی 100 ہزاروں سینکڑوں ایگزامپلز ہیں. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. اسلام ویسے بھی کہتا ہے ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، بالکل اپنے تک نہیں رہنا چاہیے. یاد ہے 1st کلاس میں نے بتایا تھا ایگوازم، وہ جو پورا وہ ڈائمینشنس تھیں 2 وکٹر اینڈ کلن کی، یہی چیزیں تھیں نا، ایگوازم، بندہ اپنا ہی سوچتا رہے. تو یہ وہ ساری وہی تھیوری لٹریچر وہی ہے جو اسلام ہمیں 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بتا چکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں. ٹھیک ہے آگے دیکھیں، بزنس ٹرانزیکشنز، بزنس ایتھکس، مارکیٹس میں، سوشل افیئرز میں. ٹھیک ہے جس طرح بھی بچوں نے کہا تھا معاملات بھی ہونے چاہیے اخلاق کے ساتھ، بالکل ہونے چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں، باتیں بھی ضروری ہیں. اب یہ نہیں کہ بندہ ہر بڑے چھوٹے کی عزت کرے، نماز روزے نہ کرے یا حج نہ کرنے جائے، اور بندہ کہے نہیں وہ ضروری نہیں ہے، خالی ہم لوگوں کے ساتھ عزت کریں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے لیکن حج نہیں کرنے جائیں گے، یا نمازیں، یہ بھی غلط ہے. اور صرف بندہ نمازیں ہی کرتا رہے اور باقی پڑوس میں بندے بھوکے مارے اور بندہ گھر کے باہر لکھوا کے رکھ لے، حاذا من فضل ربی. مطلب اعتدال جب تک نہیں ہوگا سر کام نہیں چلے گا. بیلنس، ٹھیک ہے بیلنس بڑا ضروری ہے. آگے ان آل اسفیئرز آف پرائیویٹ اینڈ پبلک لائف. اب یہ اسلامک لا اینڈ رولز آ گئے ہیں، یہ 4 بنیادی ہمارے ماخذ ہیں شریعت کے. ٹھیک ہے جو پیچھے گزرا ہے وہ تھا ڈگریز آف لافل اینڈ ان لافل بیہیویئر ان اسلام، وہ جو 5 چیزیں گزری تھی، فرض، حرام، مستحب، مباح، مکروہ وغیرہ وغیرہ. یہ وہ 4 چیزیں جو ہمارے سپریم اتھارٹی رکھتی ہیں اسلام شریعت میں. قرآن، حدیث،
اجماع امت اور اجتہاد، اس پہ زیادہ ڈیپ پہ ابھی میں نہیں جاؤں گا، میرا مقصد موٹی موٹی مین باتیں بتانا ہے، یہ آپ انشاءاللہ اسلامیات جب پڑھیں گے اگر تو آپ کو کلیئر ہوں گی زیادہ ڈیٹیل سے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک کلاس میں ایک سلائڈ میں بچوں کو کچھ بنیادی باتیں پتہ لگ جائیں، جو کچھ میں بتا چکا ہوں، کچھ ابھی رہتی ہیں۔ اب یہ چار چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن پاک سے جو کلیئر کٹ میسیجز آ گئے وہ تو ہے ہی ہے، حدیث میں کئی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، قرآن پاک میں جیسے اگر نماز کا طریقہ مکمل نہیں ہے، حدیثوں میں آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی، پھر قرآن حدیث کے علاوہ آگے اجماع امت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس مسئلے پہ یا جس چیز پہ پوری امت ایک موقف پہ ہوتی ہے، یا پھر اجتہاد، ٹھیک، اور یہ اجتہاد یہ والی بات نہیں ہوتی کہ جب جس کا دل کرے جناب کوئی شروع کر دے، ایسے نہیں ہوتا، یہ ہو چکا ہے جو کچھ ہونا تھا، اور روز والے یہ معاملات نہیں ہوتے، اور یہ بڑے اوپر لیول کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے اگر آ جائیں تو میسلو وے میں لاسٹ ٹائم آپ نے میسلو کی تھیوری پڑھی تھی جس میں 5 چیزیں تھیں، نیڈس تھیں۔ اب یہ جو پیچھے گزرا نا فرض، مستحب والے اور 5 جتنے فقہ والے تھے، اس نے میسلو وے میں نا یہ سارا بتا دیا۔ سب سے نیچے گرین والے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرض ہے، انفورسنگ آف ڈوئنگ، سب سے اوپر ریڈ والے میں حرام ہے، انفورسنگ آف ناٹ ڈوئنگ، وہی جو پیچھے گزرا جوا، سود، شراب وغیرہ وغیرہ۔ تھرڈ میں سینٹر میں وہی آ گیا مباح، پرمیشن جس کی ہے، چوائس ہے، کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو بھی پوچھ گچھ نہیں۔ سیکنڈ میں مستحب ہے، ریکمینڈڈ، یعنی شوال کے روزے رکھنا یا عطر، خوشبو، پرفیوم لگانا، مسجد میں جانا اچھے طریقے سے سمیل سے بچتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور 4 میں وہی ہے جناب مکروہات آ جاتے ہیں، جو طلاق دینا، ارجنگ آف ناٹ ڈوئنگ، اس میں یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہو، وہی جو پیچھے چارٹ گزرا تھا یہاں میسلووے میں بتایا گیا۔ آگے آ جائیں، وہی مستحب کی کچھ اور ایگزامپلز آ گئی ہیں، بہت آسان چیزیں ہیں، آگے مستحب کی کچھ اور ایگزامپلز آ گئی ہیں، جیسے آپ اگر ایک بوتل خون کی بلڈ کی دے دیتے ہو، ڈونیٹ کرتے ہو کسی اسپتال میں کسی مریض کو، تو ظاہر ہے ایک بوتل دینے سے کوئی مر تو نہیں جائے گا نا، لیکن اگلے کا بھلا ہو جائے گا، یہ مستحب عمل ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ہاں لیکن اپنی صحت بھی دیکھنی چاہیے، اب یہ نہیں ہوتا بندہ دے کے خود مر جائے، کئی لوگوں میں کیسی صحت ہوتی ہے، کئی میں کیسی، تو وہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ اگر کوئی دے سکتا ہو، اس کی صحت اچھی ہو، تو اس کو حوصلہ افزا مطلب یہ چیز ہے، منع نہیں ہے، علماء اور اسکالر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آگے وہی مطلب مباح عمل آ گیا، پرمیشن، جب جو چیزیں ویسے عجیب لگتی ہیں لیکن جب بہت ایسا معاملہ ہو جائے، پوسٹ مارٹم وغیرہ یہ چیزیں، تو پھر کرائی جا سکتی ہیں علماء سے ڈسکشن کے بعد۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں وہی آگے جناب ڈیورس، اسموکنگ اور یہ ساری چیزیں جو ناپسندیدہ افعال ہیں، اور سب سے اینڈ میں وہی چیزیں جو پیچھے میں بتا چکا ہوں، حرام ہے جو سختی سے، شراب نوشی، شراب بنانا، شراب بیچنا، شراب پہ یا سود لینا، سود دینا، سود پہ لکھنا، گواہی کرنے والا، اور جتنی حدیثوں میں سختی سے منع کی گئی چیزیں، ٹھیک ہے، تو یہ حرام میں آ جاتا ہے۔ تو آگے کچھ 1-2 سلائڈز ہیں میڈیکل ایتھکس کے بارے میں، پیچھے بھی میں نے بتایا کہ جو چیزیں مطلب بامر مجبوری کرائی جا سکتی ہیں، اور جب 2 نقصان ہو، شریعت ہماری کہتی ہے، فقہ کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ 2 نقصان ہونے کا ڈر ہو تو چھوٹے والا پھر مجبوری کی حالت میں اڈاپٹ کرنا چاہیے، بڑے والا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بندے کو پتہ ہو کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی، بجائے دونوں ہو، بندے کی کوشش ہونی چاہیے چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ پھر آگے خواتین کے بارے میں 1-2 سلائڈز ہیں، تو اس میں آپ سے پہلے اس ویک میں جن لوگوں کو یہ چیز پڑھا چکا ہوں، یہ آگے پڑھانی ہے انشاءاللہ فیوچر میں، یہ جو ماضی میں پڑھا چکا ہوں پچھلے سیمسٹرز میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پاک میں یا حدیث میں ہر بات مردوں کے لیے ہے یا ہر بات عورتوں کے لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن میں جس جگہ عورتوں کو کئی چیزیں حکم دیا گیا سختی سے، ساتھ آدمیوں کو بھی دیا گیا ہے، دونوں انسان ہیں، انسان میں کچھ عورتیں اللہ نے بنائی ہیں، کچھ لڑکے بنائے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ خالی یہی نہیں ہوتا کہ عورتوں ہی نہیں ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اور لڑکے جو مرضی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دونوں بندوں کو نا، دونوں جو ہیں ان کو طریقے سے ایک اچھے وے میں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ایک اچھے انسانوں کی علامات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں کوئی مشکل چیز کوئی بھی نہیں ہے، سارا وہی بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، دونوں لوگوں کے لیے ضروری ہیں یہ چیزیں۔ آگے آخری بس 2 سلائڈز ہیں، وہ موت کے بارے میں، ڈیتھ کے بارے میں۔ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، بس دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان کے ساتھ اور خیر کے ساتھ کریں، آمین۔ یہ سورہ عنکبوت ہے، اس میں کل نفس ذائقۃ الموت آیت ہے، اور ایک 2 اور جگہ بھی قرآن پاک میں آیت ہے ڈفرینٹ صورتوں میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو باڈی ہوتی ہے جسے میت پھر کہتے ہیں، 10 منٹ پہلے بندے کا نام ہوتا ہے، 10 منٹ بعد وہ میت بن جاتی ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کا بھی احترام اسلام کہتا ہے، اسلام ایسا دین ہے، مذہب ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی توہین نہیں کر سکتے، کسی باڈی کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی آنکھیں بند کر دینی ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اگر کوئی اسپتال میں تھا تو ٹیوبز وغیرہ اتار دینی ہے، سارا ناک سے آکسیجن کا، یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، احترام ہے میت کا بھی جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔
روح نکل جاتی ہے جب. آخر میں وہی ہے کہ شریعت کہتی سوگ زیادہ نہ کریں, گریبان نہ پھاڑیں, ٹھیک ہے, رسپیکٹ کریں باڈی کی, جتنا ہو سکے پڑھائی کر دیں اور اس کو تدفین وغیرہ کریں, غسل دیں, یہ سارے معاملات. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, سلائڈز میں نے ایزی اور اچھے وے میں کور کی ہیں بیلنس وے سے. اب میرا آپ سے سوال ہے, سوچ کے بتائیے گا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فرض اینڈ واجب. سوچیں, غور سے سوچیں, بتائیں, اگر کسی کا نالج ہے تو بتائیں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فرض اینڈ واجب؟ سر جو چیز فرض ہوتی ہے نا, اگر ہم اس کو نہ کریں تو اس کا ہمیں گناہ ہوتا ہے. سر جو چیز واجب ہوتی ہے اگر اس کو ہم کریں یا نہ کریں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. سر جس طرح جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے, تو سر ٹھیک ہے, کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اور کوئی زیادہ ڈیٹیل سے کوئی بتائے گا؟ تھینک یو شہریار فار یور پارٹیسپیشن. ویلکم سر. اور کوئی بتائے گا؟ فرائض جو اور فرض کے بعد کا جو درجہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے. مطلب اگر فرض کو ادا نہ کرو, ادا نہ کرو پھر بھی گناہ ہوتا ہے سر. جس طرح رات کے 3 وتر ہوتے ہیں واجب, لیکن سر اس کا گناہ کم ہوتا ہے کیونکہ فرض کے بعد آتے ہیں واجب, دوسرا درجہ ہوتا ہے جی واجب کا. جی بالکل بالکل بالکل. اب ذرا میری بات سنیے گا, میں مین چیزیں بتا رہا ہوں. میں نے شروع میں ہی کہا تھا زیادہ ڈیپ میں چیزوں کو نہیں لے کے جا رہا, مین کنسیپٹس کلیئر کر رہا ہوں آپ کو. بالکل شریار نے اپنی جگہ ٹھیک بتانے کی کوشش کی ہے, اچھی بات ہے, انہوں نے حصہ لیا. ابھی جو راجہ طفیل غالباً یہ بولے تھے, راجہ طفیل حسین شاید, تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ اچھا بتایا. اب سنیں, باقی جن علماء سے, جن اسکالر سے, یہ جو لڑکیاں میری اسٹوڈنٹ سن رہی ہیں, ظاہر ہے لڑکیاں بھی تو درس وغیرہ یا اچھی چیزیں سننے جاتی رہتی ہیں نا, یا کوئی پروگرامز ہوتے ہی رہتے ہیں. سارے ماشاءاللہ اچھے بچے بچیاں بیٹھے ہیں, اچھی فیملی سے ماشاءاللہ آپ سارے. تو لڑکیوں کا جن سے زیادہ کسی عالمہ سے یا عورت سے ہمانگی ہے, ان سے پوچھ سکتی ہیں مزید ڈیٹیل سے. یا لڑکوں کی جن سے ہے, مثلا کوئی مولانا صاحب کو بندے کو اچھے لگ جاتے ہیں, یا عالم, ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو آپ یہ پوچھ بھی سکتے ہیں ان سے. مقصد یہی ہے کہ فرض اگر بندہ چھوڑتا ہے نا, جس طرح میں نے اوپر بتایا, اب بندہ کہے جی نہیں میں تو جناب غریبوں کی مدد کروں گا, نمازیں نہیں ہیں جی, نمازیں تو اسلام میں, وہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے, دین کا مذاق اڑانے کی صورت میں. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام نہیں قبول کرتا, کوئی غیر مسلم ہے, تو زبردستی دین اجازت نہیں دیتا, لا اکراہ فی الدین. لیکن جب کوئی اسلام میں آ جاتا پھر یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ جب جس کا دل کرے جو مرضی کرتا رہے. یہ ایسے نہیں ہوتا اسلام میں کہ بندہ کہے جی نمازیں تو ایک ہی پڑھنی ہے, 4 نہیں ہیں, یا نمازیں جناب میرا جب دل کرے میں یہ شروع کر دوں, میرا جب دل کرے. ایسے نہیں ہوتا. یا میں کہوں جناب رمضان کے روزے تو میں 10 رکھوں گا, 20 نہیں, مطلب یہ کہانیاں نہیں ہوتی پھر. یا حج میں نے کرنا ہی نہیں ہے, خیر ہے باقی سارے کام کروں گا. ایسے ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف کیوں جہاد کیا تھا, جب سیدنا عمر نے ان سے کہا تھا کہ ابھی اسلام کو ضرورت ہے, ابھی مطلب انہوں نے کہا تھا نا, آپ واقعات دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم, بڑا وہ ڈفرنٹ سائڈ پہ جو دوسرے لوگ ہوتے تھے وہ بھی تو ایک قسم کے, ان کے پاس بھی تو افرادی قوت ہوتی تھی نا. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ اللہ کے توکل پر اور ایمان اور تقوی کی دولت سے جیتے تھے, لیکن کیا شہداء نہیں ہوتے تو تھے نا. اگلے لوگ بھی تو لڑنے ہی آتے تھے, ٹھیک ہے غلط ہوتے تھے, لیکن اب بندہ کہے کہ بالکل ہی وہ ایسے ہی اٹھ کے آ جاتے تھے, تو ایسے نہیں تھا. تو سیدنا عمر نے جب حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا نہیں, مطلب دین میں ذرا برابر بھی وہ مطلب برداشت نہیں کرتے تھے, وہ ایسی پرسنالٹیز تھی ماشاءاللہ. حضرت علی کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آپ کو پتہ ہے باب خیبر, جنگ خیبر میں ماشاءاللہ وہ دروازے کا, اور آپ نے سنا ہوگا کتنے بہادر تھے حضرت علی, تبھی تو شیر خدا کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. خیر قصہ مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واجب جو ہے نا, واجب اس میں اگر آپ انکار کرتے ہیں کسی چیز کا تو شدید قسم کا گناہ وہ بھی ہے, بندہ فاسق فاجر ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو کوئی ثواب ملے گا, بندہ کوئی انکار کرے گا, لیکن وہ کفر کی حالت تک بندے کو نہیں لے کے جاتا. فرض کا انکار بندے کو گناہگار بھی بناتا ہے اور کفر کی حالت تک بھی لے جاتا ہے. واجب کا انکار بندے کو کفر کی حالت تک نہیں لے کے جاتا, لیکن شدید قسم کا بندہ گناہگار فاسق فاجر ہو جاتا ہے. مزید آپ تھوڑا سا اس پہ خود ریسرچ کر لیجئے گا انشاءاللہ, جن لوگوں سے آپ پوچھیں گے علماء سے آپ کو کلیئر کر دیں گے. میں نے جو مین کنسیپٹ تھا آپ کو بتایا. باقی مستحب مباح مکروہ وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. اب ایک اور سوال ہے, 5 پلرز آف اسلام ہیں تو کون کون سے ہیں, کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں, کون بتائے گا؟ خیر جواب تو میں نے آدھا خود ہی دے دیا, 5 ہیں, لیکن کون کون سے ہیں یہ بتائیں. سر کیا کہا آپ نے, ریپیٹ کرنا سر سر. کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ. میں نے پوچھا توحید اسلام کے ستون جو ہیں, پلرز ستون کون کون سے؟ توحید و رسالت, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. جی ٹھیک ہے, اب سنیں بات سنیں.
دیکھیں ایسا ہی ہے جب کوئی کہتا ہے نا توحید، یعنی جو اسلام میں آ جاتا ہے تو وہ دل سے اقرار کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے، جو مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کے سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں، آپ کو پتہ کوئی مذہب والے کیا کہتے ہیں کوئی کیا. لیکن ابھی ہم اسلامک ایتھکس کی اگر بات کریں تو اس میں 5 پلرز میں یہ ہے. پھر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کتنے % ہے. پھر یہ آگے اس میں بہت چیزیں تفصیلات آ جاتی ہیں نا، مصارف زکوٰۃ اور بہت کچھ آ جاتا ہے ایک چیز کے اندر. جیسے نمازوں میں پھر کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتے ہیں، کوئی تراویح ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی پھر نفلی ہیں، کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے. مطلب مین تو نماز ہے نا، آگے پھر چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. کوئی اشراق کے 2 نفل آ گیا، کوئی کیا آ گیا، کوئی کیا، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ سب آپ نے سنا ہوگا. خیر ان شارٹ یہ کہ پھر اس کے بعد زکوٰۃ آ جاتی ہے، پھر حج آ جاتا ہے، ایٹ لیسٹ زندگی میں ایک دفعہ کرنا اور روزے رکھنا. اب کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، پیسہ ہے، تو وہ زیادہ دفعہ بھی حج کرنے جا سکتا ہے، منع نہیں ہے. لیکن یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی نا. پھر وہی بات کہ جیسے اگر ایک بندے نے ایک دفعہ حج کر لی اور پڑوس والوں کو اگر مدد کی ضرورت ہے اور وہ اگر ان کی مدد نہیں کرتا یا کسی اور بندے کو اپنی جگہ بھیج دیتا ہے 2-3 لاکھ روپے لگا کہ یار چلو تم زندگی میں حج کرو، وہ بندہ بیچارہ جانا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو اس کو بھی تو اجر مل جائے گا نا. یہ بہرحال بہت ساری اخلاقیات کی ایسی باتیں ہیں جو بندہ اگر عمل کرے تو بہت ساری چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں. لیکن اب ان پلرز میں ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، مین چیز یہ نہیں ہوگا کہ بندہ کہے کہ میں روزے بھی رکھوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، حج بھی کرنے جاؤں گا اور زکوٰۃ بھی دوں گا، سارے کام کروں گا، لیکن کوئی بندہ، میں جرنل ایک بات کروں، ساتھ یہ کہے کہ میں مانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، قرآن بھی میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، میں مانتا ہوں یا میں مانتی ہوں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہے کہ آج اٹک میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں یا نبی ہوں، چاہے نئی شریعت لائے ہوں یا چاہے پرانی پہ عمل کروں، لیکن میں بھی اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، تو خدا نخواستہ کوئی 200-400 بندے اس کے ساتھ بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے جی ہم اس کو بھی مانیں گے، نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے. یا کوئی ٹیکسلا میں اٹھ کے کہے، یا کوئی اسلام آباد میں کہے، یا کوئی انگلینڈ میں دعویٰ کر دے، یہ والی کہانیاں سر نہیں چلنی. ٹھیک ہے، یہ ایسا معاملہ ہے سینسٹیو کہ اس میں کوئی پیار محبت ہوتا ہے نا. باقیوں میں کسی کی نماز رہ گئی تو چلو خیر ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، قضا ہو جائے گی، گناہ گار ہے نہیں ہے، وہ اللہ نے قیامت والے دن. یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں بالکل ذرا سا بھی نہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کمپرومائز نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بڑوں سے سن سکتے ہیں، ٹی وی لگا کے دیکھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، اس پہ یہ والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ اب جس کا جب دل کرے شروع ہو جائے اور 1000 بندہ ایک بندہ کر لے، ہر محلے میں ایک نبی خدا نہ خواستہ آ کے دعویٰ کرنا، یہ فساد والی باتیں ہو جاتی ہیں اور اس معاملے میں بڑا سختی سے بتایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز کلیئر کرنی ضروری تھی. اسلامک ایتھکس میں اس طرح پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، ٹھیک نہیں رہتا. ٹھیک ہے، آخری نبی اور رسول ہر لحاظ سے ماننا. باقی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ہے وہ دیکھ لے، پھر کم از کم اسلام کی جو بنیادی چیزیں اس پہ اسے کوئی حق نہیں ہے کہ بیچ میں ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کوئی بندہ ہو، کوئی اور کمپنی بنا رہا ہو، تو جس بندے نے پہلے کمپنی بنائی ہے اس کو وہ برانچ نہیں دینا چاہ رہا، تو وہ اس کو کبھی اجازت نہیں دے گا کہ دھوکے سے اس کا نام استعمال کرے. خیر جو مین بات تھی میں نے کلیئر کر دی ہے. یہ 5 پلرز آف اسلام تھے. آگے آ جائیں سیوک رسپانسبلٹیز اینڈ رائٹس ایز سٹیزنس. جس طرح آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، آبلیگیشنز ہوتی ہیں، ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اسی طرح آپ لوگوں کے کچھ رائٹس بھی ہوتے ہیں. یہ جو ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستانی سٹیزنس ہیں موسٹلی، شاید کوئی فارنر بھی ادھر ہمارا دوست بیٹھا ہوگا. تو جو بندہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے ظاہر اس ملک کا باشندہ تصور ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی یا ہم میں سے کوئی یا کوئی اور بندہ امریکہ میں پیدا ہوا تو وہ اس ملک کا باشندہ ہے. ہم پاکستان میں ہیں تو ادھر کے سٹیزن ہیں، باشندے ہیں. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ سٹیزن مینس اے پروڈکٹیو، رسپانسیبل، کیئرنگ اینڈ کنٹریبیوٹنگ ممبر آف اے سوسائٹی. ٹھیک ہے، ایک ایسا بندہ جو پروڈکٹیو ہو، ذمہ دار ہو، کیئرنگ ہو اور سوسائٹی کے لیے اچھا اضافہ ثابت ہو. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے موٹیویشن والی سلائڈس پڑھی تھیں، سن فلاور والی، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا نا بیچ میں کہ موٹیویٹڈ امپلائی کون سا ہوتا ہے؟ ذمہ دار ہوتا ہے، رسپانسیبل ہوتا ہے، کیئرنگ ہوتا ہے، کریٹو ہوتا ہے. یاد ہے اس میں تھی ساری چیزیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا جو سٹیزن ہوتا ہے نا، اٹ مینس کہ وہ موٹیویٹڈ بھی ہوتا ہے یا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے ذرا پڑھیں شہریار، ریڈنگ کریں آگے، سیوک رسپانسبلٹی، اور آگے پڑھیں ذرا یہ کیا کہہ رہا ہے. Citizen mean a productive, responsible, caring, and contributing member of society. Civic responsibility. Responsibility of a citizen: rights, ordinary rights, right to eat, right to earn, right to think, etc.
fundamental or inalienable. Inalienable rights are usually defined as absolute rights that a citizen of a country possesses that cannot, under the majority of circumstances, be taken from the citizen, sometimes more loosely called the human rights. These rights are mainly those stated in legal rulings or international laws. Many countries state these rights in their constitution. जी, तो कहने का मकसद ये है कि आप में से किसी की डोमिसाइल सिंध का होगा, किसी का पंजाब का होगा, कोई कश्मीर का होगा, कोई किधर का होगा, कोई किधर का, कोई पंजाबी स्पीकिंग होगा, कोई पश्तून होगा, कोई किधर का होगा, कोई किधर का, सही है। तो आप बहरहाल सारे पाकिस्तान के शहरी हैं और सबको चाहिए कि ज़िम्मेदार अच्छी शहरी बने। आगे फिर वही बात जो मैंने पहले कही थी, आप लोगों की ज़िम्मेदारियां जो हैं आगे आएंगी, लेकिन आपके जो राइट्स हैं वो भी बताए गए हैं। ये आप अगर गौर से साथ साथ पिछली स्लाइड्स पढ़ते रहे ना, हर क्लास की हफ्ते में आधा पौना घंटा घंटा मेरे सब्जेक्ट को देते हैं, तो इंशाल्लाह ना सिर्फ आपकी तैयारी होगी बल्कि अगली क्लासों का डेटा समझना भी आपके लिए आसान होगा। अब कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी लेक्चर में रिपीट हो रही होती है, जैसे सिटीजन्स में ऊपर डेफिनेशन में चीज़ें हैं, वो मोटिवेशन वाले में कुछ चीज़ें जा रही थी। इसी तरह अब राइट्स में आप देख सकते हैं, मैस्लो की थ्योरी में जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा, सबसे पहली 5 नीड्स थ्योरी, उसमें सबसे नीचे क्या था फिजियोलॉजिकल नीड्स में कि हंगर थर्स्ट, यानी एक बंदे के भूख प्यास का ख्याल होगा तो उसमें मोटिवेशन आएगी। तो इसमें वो ऑर्डिनरी राइट्स में यही बताया जा रहा है कि आपने सोचने का हक, खाने का, कमाने का हक वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे फंडामेंटल राइट्स में जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको देता है, वो आगे अगली स्लाइड में आएंगे 23 राइट्स जो हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान स्टडीज़ में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपने ये चीज़ें पढ़ी हों या पढ़ें आगे, आई डोंट नो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पढ़ चुके होते हैं, ये पढ़ते हैं सारे पाकिस्तान स्टडीज़ में भी। तो ये अगली स्लाइड्स में आएंगे अभी, यानी आपके राइट्स हैं, आप सबको या मुझे पता होने चाहिए राइट्स का। ये साथ साथ ऐड करते जाएँ जी, ये आ रहे हैं बीच में कुछ लोग साथ साथ आ रहे हैं, ऐड करते जाएँ। मैं भी कर रहा हूँ लेकिन मेरी तवज्जो हट जाती है फिर। अब ये जो 23 फंडामेंटल राइट्स हैं, आप किसी फीमेल की भी ड्यूटी लगाऊँ ना, आज लड़कियों ने हिस्सा नहीं लिया जी। लाइबा, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइए क्या लिखे हुए हैं 23 राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सर इनको रीड करो। जी जी पढ़ें, बारी बारी पढ़ें। There are following fundamental rights under Article 8 to 28 for Chapter 1, Part 2 of the Constitution. Security of a person, safeguards as to arrest and detention, right to a fair trial, slavery, forced labor, etc. prohibited, protection against retrospective punishment, protection against double punishment and self-incrimination, inviolability of dignity of a man, freedom of movement, etc., freedom of assembly, freedom of association, freedom of trade, business or profession, freedom of speech, etc., right to information. जी आगे। Freedom to profess religion and to manage religious institutions. Safeguard against taxation for purpose of any particular religion. Safeguard as to educational institutions in respect to religion, etc. Provision as to property, protection of property rights, equality of citizens, right to education. 25A. The state shall provide free and compulsory education to all children of age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. No discrimination in respect of access to public places. Safeguard against discrimination in services. Preservation of language, script and culture. जी थैंक यू लाइबा। देखें स्टूडेंट्स, जिस तरह भी मैंने कहा था, कुछ आम हकूक़ होते हैं, ऑर्डिनरी राइट्स हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना पाकिस्तान का, इसमें लिखे गए। अब लोगों का मसला ये उन्हें पता कोई नहीं होता। ठीक है, कई दफ़ा कोई बंदा ज़्यादती कर रहा है, कोई और मामलात हो रहे हैं, तो ये जब चीज़ें बंदे को पता होती हैं, एटलीस्ट बंदे को काफ़ी हद तक नॉलेज आ जाता है कि यार ये ज़्यादती हो रही है या हम किसी के साथ कर रहे हैं गलत काम, कुछ भी। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता ही है मोस्टली, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। हर बंदे को हक है सिक्योरिटी का। अगर अब याद हो आपको तो मैस्लो की थ्योरी में जो सेकंड थी, पीछे मैंने बताया वो राइट टू ड्रिंक ईट, ठीक है, वो सबसे नीचे थी फिजियोलॉजिकल नीड्स में। सेकंड वाली याद है ना आपको, सेफ्टी नीड्स थी, सिक्योरिटी नीड्स याद है? उसमें जो चीज़ थी वो यही बता रहा है ना कानून, हमारा आइन, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। तो ज़ाहिर है अब जो बंदा किसी इदारे में काम करेगा या इदारे के अलावा जर्नल जो उसके हकूक़ हैं, तो फिर इदारे के अंदर काम करने वाले जो बॉस हैं या बड़े लोग हैं, उनका भी फ़र्ज़ है कि अपने लोगों को सिक्योरिटी दें, सेफ्टी दें। और आम जो पब्लिक है
ان کے بھی حقوق آئین کے تحت اداروں نے لوگوں کو دلوانے اور دینے ہیں بجائے غصب کرنے کے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں موٹیویشنل تھیوریز اور کہیں نہ کہیں چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف آپ کی تیاری ہوگی بلکہ اگلے لیکچرز کو سمجھنا بھی نا آسان رہے گا انشاءاللہ. آگے یہ بتایا گیا اگلے پوائنٹس میں کہ کسی کو آپ غیر قانونی حراست میں یا نظر بندی میں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے کسی کو پکڑا ہوا تو آپ نے اس کو کم از کم فیئر ٹرائل کا موقع دینا ہے. کسی کو زبردستی آپ لیبر یا غلام نہیں بنا سکتے. اگلے 2 پوائنٹس ہیں کہ کسی کو آپ ایک جرم کی سزا ڈبل نہیں دے سکتے، 2 دفعہ نہیں دے سکتے. یہ نہیں کہ جان بوجھ کے اس کو پکڑوا دیں اور اس کو اتنا ماریں اور وہ کہیں آج ہی میں نے یہ کیا ہے میں نے کیا ہے. اس کو زبردستی خود شہادی والے کام نہیں کرا سکتے. یا کوئی ماضی والا کوئی کام تھا پرانے زمانے کا تو اس میں ابھی آپ آ کے اس کو سزا دیں تو یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی. آگے یہ کہ ہر بندے کے احترام حرمت کا آپ نے خیال کرنا ہے. کچھ آگے فریڈم والے پوائنٹس ہیں 5-6. ہر بندے کو حق ہے کہ وہ آزادانہ نقل و حرکت کر سکتا ہے. مثلا شہریار مثال کے طور پہ کوئٹہ کے مثال کے طور پہ یہ بلوچستان سے ہیں تو یہ کوئی پاکستان کا بندہ ہے نہیں یا بندی یا ادارہ روک نہیں سکتا پنجاب میں آنے جانے سے یا کہیں اور. ہاں حساس مقامات ہیں وہ تو سب کے لیے الاؤ نہیں ہوتا نا، لیکن باقی کوئی بلوچی یا پنجابی یا پشتون یا گلگت بلتستان یہ فضولیات میں نہ پڑھیں اور نہ کسی کو پڑھنے دیں. یہ دنیا کا سب سے گندا اور فضول کام ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز ہے تقویٰ. نہ کسی کے گورا رنگ ہونے سے کی افضل ہوتا ہے، نہ کوئی کالا رنگ ہونے سے کوئی خراب ہوتا ہے. یہ چیزیں ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بتا سکھا سمجھا کے جاتے کہ فضول کاموں میں ہم لوگ انفارچونیٹلی پڑے ہیں. انڈیا میں بھی یہی حالات ہیں. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ انہیں چکروں میں پڑے ہوں، سارے نہیں لیکن بہت سارے. 1000 سال ہم اکٹھے رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اکٹھی ایک جیسی اپنے اڈاپٹ کر لیا انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے، پھر آگے میں نے آپ کو شروع کی کلاسوں میں بتایا تھا پھر پنجاب والوں کے اندر بہت ساری کاسٹیں ہیں، سندھ والوں میں کاسٹیں ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر ہے تو اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. بندے کو اپنا وہ ایک ہوتا ہے حسب نسب ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کس جگہ لکھا ہوا کہ بندہ نہیں کاموں میں پڑا رہے؟ مجھے بتائیں نا. اگر یہ چیزیں ہوتی تو ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناپسند کرتے یا اللہ تعالیٰ کی کیوں اس پہ وہ آتی جہالت کی مور کیوں لگتی؟ کیونکہ وہ بار بار فخر ہی کرتا رہتا تھا ہم قریش کے سردار ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. حضرت بلال حبشی کے ساتھ وہ انسلٹنگ رویہ رکھتے تھے جتنے بھی بڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قریشی کے تھے نا، بنو ہاشم سے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو قریب نہیں کیا، سینے سے نہیں لگایا؟ کیا حضرت صہیب رومی یا جو سلمان فارسی، آپ کو یہ سارے صحابہ کا پتہ ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں اگزامپل سیٹ کر کے بتائی ہیں جو پیچھے اسلامک ایتھکس میں بھی ہم نے پڑھا ہے. تو ہر بندے کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آنے جانے کا آزادانہ نقل و حرکت کا حق ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی جناب کہے جی کہ مجھے اتنا آزادانہ حق ہے کہ میں بریف کیس اٹھا کے پھرنا شروع کر دوں جس میں دھماکہ خیز مواد یا دہشت گردانہ کروائیوں کے لیے میں ادھر جا سکتا ہوں. یہ والے کام نہیں، وہ فریڈم آف موومنٹ میں نہیں ہے، وہ تو غلط کام آ جاتے ہیں نا. لیکن ویسے بندہ آگے پیچھے ٹریولنگ اپنا کوئی معاملات کر سکتا ہے. آگے فریڈم آف اسمبلی ایسوسیشن یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں، آزادانہ طور پہ آپ کر سکتے ہیں یونینز بنا کے جائز وے میں اچھے وے میں. اور فریڈم آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ ٹیچر بن سکتے ہیں، آپ پڑھائی کر کے انجینئر بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ نرس بن سکتی ہیں، آپ کرکٹر بن سکتے ہیں، آپ کوئی اور شعبہ اختیار کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. کوئی منع نہیں کر سکتا، آپ کی مرضی کی بات ہے. ٹریڈ کا بھی مطلب یہی ہے کہ جائز ٹریڈ. اب یہ نہیں کہ کوئی کہے جی شراب کا کارخانہ میں لگاؤں گا تو مجھے یہ اجازت نہیں دے رہے، تو کیوں دیں اجازت؟ کوئی ایسا کام تو نہیں نہ کر سکتے. فریڈم آف ٹریڈ کا مطلب ہے کوئی لیگل مورل ویلیوز کے مطابق کوئی کام. اب کوئی کہے جی گدے کا گوشت میں بیچوں گا 2000 روپے کلو 500 روپے کلو، تو کون بیچنے دے گا؟ مجھے بتائیں. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی بات عجیب لگے کہ سر کیا کہہ رہے ہیں، لیکن سمجھانے کا میرا یہ طریقہ ہوتا ہے. اب آپ بکرے کا گوشت یا گائے کا گوشت بیچتے ہیں، وہ کون آپ کو منع کرے گا؟ کوئی کساب والا کام کرتا ہے مثلاً کہ کہتا ہے یار میں نے یہ مطلب یہ شعبہ رکھنا ہے، تو کوئی منع تو نہیں کر سکتا نا. آپ حلال اپنا کر رہے ہیں، لیکن اب وہی بیچ میں گدوں کا اور جناب ایسے جانوروں کا گوشت بیچنا شروع کر دے تو کون اس کو فریڈم آف ٹریڈ کی اجازت دے گا؟ کوئی پھر تو کوئی نہیں دے گا. ایون کہ اگر آپ حلال جانوروں کا گوشت ایسا دیتے ہیں مردار جانوروں کا کرتے ہیں، لوگ کہیں گے یار یہ تو گندا گوشت دیتا ہے مرے ہوئے جانوروں کا. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ چیزوں کا مطلب ہے وہ کام وہ حقوق آپ کے جو جائز وے میں ہیں، جو ناجائز والی سائڈ آئیں گے تو وہ پھر نہیں مل سکتے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں یہ آگے پیچھے بہت سارے جائز حقوق بھی لوگوں کو نہیں مل پا رہے. اس میں ایشوز ہیں بہت سارے، کئیوں کو مل جاتے ہیں کئیوں کو نہیں ملتے، اور کئیوں کی وجہ یہ بھی ہے نہ ملنے کے لوگوں کو خود اپنا نہیں پتہ ہوتا، اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جو کرنے والے کام ہیں وہاں کچھ چاہتا نہیں، اور جو نہیں کرنے والے کام ہیں سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہوتا وہی ہے جو انفارچونیٹلی چل رہا ہے. فریڈم آف اسپیچ، رائٹ ٹو انفارمیشن اور یہ سارے معاملات. پھر آگے 2-3 پوائنٹس ریلیجن کے ہیں، وہی جو میں نے پیچھے کہا تھا لا اکراہ فی الدین. ہر بندے کو حق حاصل ہے اپنی مرضی سے، مطلب کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی کرسچین ہے کوئی ہندو ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق رہ سکتے ہیں، کوئی زبردستی انہیں مسلمان بنانا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی خوشی سے ہونا چاہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن زبردستی کرانا زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ. آگے 2-3 پوائنٹس پراپرٹی والے ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بندہ پراپرٹی کہیں لینا چاہ رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ روک ٹوک نہیں ہوگی کہ نہیں جی نہیں ہم پنجاب کے ہیں تو ہم مردان میں نہیں لے سکتے، یا کوئی
مردان والے ہیں تو وہ اسلام آباد نہیں آ سکتے. جائز لیگل جگہ میں آپ لے سکتے ہیں باقاعدہ اگلے کو دے کے پیسہ معاوضہ, ٹھیک ہے, کاغذات وغیرہ پراپرلی. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو آپ نے زمین جائیداد یا کوئی چیز لی ہے پراپرٹی وغیرہ, اس کا پروٹیکٹ بھی کرنا گورنمنٹ یا ان کے اداروں کا کام ہے. یہ نہیں کہ جناب شہریار عرفان کوئٹہ کے تھے جناب, آ کے فیصل آباد کینال کا پلاٹ لیا 2020 میں, 2021 میں ہے جناب پتہ لگا کسی اور نے قبضہ کیا اوپر جناب, وہ چار دیواری پھری. یہ والے کام بھی ہوتے ہیں نا, اللہ معاف کرے, یہ نہیں ہوتا کرنا. سب سٹیزن کی برابری, مساوات, ایکوالٹی آف سٹیزنز, ٹھیک ہے. آگے ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن, ہر بچے کا بچی کا حق ہے پڑھنا. اور جو پبلک پلیسز میں ہیں یا سروسز والے ادارے ہیں اس میں ڈسکریمنیشن نہیں کرنی, ٹھیک ہے, کسی کو بھرتی کرنے میں یہ معاملہ, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے 23 میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیا اس میں بھی. آگے ذرا لائبہ صاحبہ پڑھیں, بلکہ چلیں یہ میں خود ہی بتا دیتا ہوں. اس میں اب انڈیا کے کنسٹیٹیوشن چھوڑ دیں, لائبہ میں خود ہی بتا رہا ہوں. اس میں آگے انڈیا کے کنسٹیٹیوشن کے کچھ پوائنٹس ہیں, اس پہ آپ دیکھ لیجئے گا. وہی ساری چیزیں اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی, ٹھیک ہے. رائٹ ٹو ایکوالٹی, رائٹ ٹو فریڈم, مطلب کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. اب بندہ کہے کہ انڈیا والے ہیں تو ان کی سلائڈ کیوں ڈالی گئی, باتیں وہاں بھی اچھی لکھی ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں اچھا کام بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دشمن یا پڑوسی ملک کا تو بندہ کسی, لیکن انفارچونیٹلی وہاں بھی ایشوز ہیں جیسے یہاں ہیں. وہاں شودر, برمن, دلت اور پتہ نہیں کیا کیا ایشوز تو وہاں بھی ہیں, لیکن سٹل ان کے قانون میں بھی, آئین میں بھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. غلط تو اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے, سارا وہی لکھا گیا کہ رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو انفارمیشن. اور بہت سارے لوگ بلا شبہ وہاں بھی ان پہ عمل کر رہے ہوں گے, یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے وہ بھی غلط ہیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قوانین آئین کے تحت اچھے ہی بنائے گئے, آگے سے عمل نہیں ہوتا تو وہ اداروں کا کام ہے جو تنخواہیں لے رہے ہیں لوگ, بھرتی ہوئے ہیں. تو جب میرٹ پہ بھرتیاں ہوں گی, سارے معاملات ہوں گے, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بہت ساری چیزیں سیٹ نہ ہوں. جب میرٹ پہ نہیں ہوں گی یا کچھ میرٹ پہ ہوں گی, زیادہ میرٹ پہ نہیں ہوں گی, پھر ایشوز آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. پھر بندہ نالائق کوئی بھرتا, آپ دیکھیں نا, آپ اگر کوئی بندہ ڈرائیور ایسا نہیں رکھیں گے جس کو گاڑی نہیں چلانی آتی کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے, ایشوز کرا سکتا ہے, تو پھر ایسی اداروں کے اندر یا کسی جگہ میں کوئی بندے ایسے آ جائیں گے, وہ کیا کام کریں گے مجھے بتائیں. آگے اب لیگل ڈیوٹیز آ گئی ہیں, کچھ پہلے حقوق چل رہے تھے, اب میرے آپ کے کچھ ڈیوٹیز آ گئی ہیں. جی لائبہ آپ ریڈنگ کریں سلائیڈ نمبر 6 کی. As citizens, we have duties, things that we are required to do by the law. Obey the law, serve specific purposes such as to help people get along, prevent accidents, and see that resources are used fairly. Pay taxes. Government uses tax money to pay police, pave roads, and maintain armed forces. Defend the country. Each person is required by the law to defend the country if and when required. In most countries, all men aged 18 to 25 must register with government in case of country needs. Serve in court. The adult citizen must be prepared to serve on a jury or as a witness at a trial if called to do so. جی نیکسٹ. Every adult citizen must be prepared to give evidence in the court of law. Attend school. Most countries require young people to attend school until the age of 16. Religious duties. Praying, fasting, hajj, zakat, jihad, and host of so many things. Duties at a workplace. جی تھینک یو لائبہ. اس میں اسٹوڈنٹس اب آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ فرائض کی بات آ گئی ہے, اوبے ذرا. اب آپ خود دیکھیں کہ جو سلائڈس پرانی کسی کلاس میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, میں ساتھ ساتھ آپ کو کلاسوں کا ریفرنس بھی بتا رہا ہوں. اب آپ نے پروفیشنل ایتھکس کے کمپوننٹس میں ایک پڑھا تھا کہ لا کو بھی آپ نے ماننا ہے. پروفیشنل ڈیوٹیز میں نے کہا تھا نا کہ آنیسٹی ہے, انٹیگریٹی, ایک یاد ہوگا آپ کو لا کے بارے میں بھی تھا, سمجھ رہے ہیں بات. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کے بڑے لیول پہ لاس بنائے جاتے ہیں نا, آپ نے ان کو عمل درآمد کرنا ہے اور کروانا ہے. ٹیکسز, پے ٹیکسز. یہاں میں تصویر کے دونوں رخ بتاؤں گا ایمانداری اور انصاف سے, کہ گورنمنٹ اگر ٹیکس لیتی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, میں جرنل ایک بتا رہا ہوں, تو ان کا بھی فرض ہے کہ اگر ٹیکسوں پہ ٹیکس لے رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو پھر سڑکیں پکی ہوں, کوئی لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں, کوئی معاملات ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ خالی لوگ ٹیکس ہی دیتے رہیں, پے دا ٹیکسز اور گیٹ دا فیسلٹیز والی سائڈ پہ بندہ بڑا سا کانٹا مار دے کہ چھوڑو جی گیٹ دا فیسلٹیز, خالی پے دا ٹیکس, ایسے نہیں کام چلتا. آگے جہاد فرض عین کب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, ڈیفینڈ دا کنٹری. جہاد باللسان ہوتا ہے, جہاد بالقلم ہوتا ہے. جہاد فرض عین مطلب بالسیف کب ہوتا ہے, جب کوئی باہر کے لوگ حملہ آور ہو جائیں یا جو بھی معاملات ہیں, پھر ہر بندے پہ جہاد وغیرہ آپ کو پتہ فرض ہو جاتا ہے. حضرت ہمارا رضی اللہ عنہا کا آپ نے سنا ہوگا, وہ صحابہ کو پانی پلانا یا زخمیوں کی مدد کرنا, ایسی بہت ساری اسلام کی پرسنالٹیز گزری ہیں تاریخ میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ابھی بھی ہماری مائیں بہنیں اسپتالوں میں نرسز کا کام کر رہی ہیں, آرمی میں بھی میڈیکل مطلب کور میں آپ کو پتہ ہے عورتیں بھی ہیں, انجینئرز مطلب آگے پیچھے ہیں. تو
تو یہ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے پھر بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آرمی یا جو لوگ اللہ کی راہ میں کرنے والے ہیں وہی جناب نکلیں ہم گھروں میں بیٹھ کے برگر کنگ جاتے رہیں یا میکڈونلڈس کے برگر کے انجوائے کرتے رہیں. یہ تو نہیں ہوتا نا. اس ٹائم پھر بندے نے جتنا ہو سکتا ہے ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تب جا کے کام چلتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ کچھ لاکھ لوگوں پہ یا کچھ ہزار لوگوں پہ سارا چھوڑ دے, خود بندہ جناب کچھ کرے ہی نہیں. ایسے نہیں ہوتا, پھر یہ ساری چیزیں سب پہ ہو جاتی ہیں. سرو ان دا کورس, یہ وہی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو آپ نے یہ والے معاملات کرنے ہیں. اور پھر اس میں بھی بڑے لیول کے لوگوں کا فرض ہے کہ جو گواہی دینے جائیے جو معاملات ہیں ان کو بندہ سیکیورٹی دے, تحفظ دے. یہ نہیں کہ ان کے جناب فون آنے شروع ہو جائیں اگر گواہی دی تو یہ ہو جائے گا, وہ یہ بھی چکر نہیں نہ ختم ہوتے. آگے اٹینڈ اسکول, یہ وہی ساری چیزیں ہیں. ریلیجیس ڈیوٹیز ابھی ہم نے اسلامک ایتھکس میں پڑھا, اس کا کچھ پورشن اب یہاں آ گیا کہ آپ نے یہ معاملات کرنے ہیں, ٹھیک ہے. چونکہ پاکستان میں میجورٹی مسلم کنٹری ہے نا, تو اس میں پھر یہاں یہی لکھا ہے. انڈیا کی یہ سلائڈز ہوتی ہے تو وہاں اپنے لحاظ سے وہ بتاتے کہ فلاں بھگوان کی پوجا کرنی ہے, یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. یہاں تو ہم اس سیناریو میں پڑھ رہے ہیں نا. آگے ڈیوٹیز ایٹ ورک پلیس, وہی چیزیں جو ابھی تک ہم پروفیشنل ایتھکس میں کر رہے ہیں کہ آپ نے ورک پلیس والی جگہ میں اپنے معاملات اچھے طریقے سے فلفل کرنے ہیں. جی لائبہ صاحبہ آگے پڑھیں ذرا, سلائڈ نمبر 8, civic responsibilities continued. Civic responsibilities, voluntary. They are fulfilled by choice. Variation in civil societies is due to education and awareness of rights and duties. Institutions are in place. People know what government is doing so that they can voice their opinion. People respect public property and rights and property of others. People respect diversity, although they may disagree with other people or disapprove of their lifestyles. They have an equal right to their belief and practices. People tolerate means respect and accept others regardless of their belief, practices, or differences. جی یہ کچھ چیزیں پھر ریپیٹ ہو رہی ہیں. ابھی میں نے پیچھے کافی اچھے وے میں آپ سب کو بتانے کی کوشش کی ہے. اس میں اب یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں نا کچھ انسان ہوتے ہیں والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پہ کرتے ہیں, جبکہ کچھ کو عمل میں لانے کے لیے انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں نا وہ ملکوں میں بنائے جاتے ہیں, جیسے پاکستان میں بھی ہیں. پھر آگے جرنل کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, ڈائیورسٹی کا. اب میرے سامنے کوئی پٹھان بھائی یا بہنیں آ جاتی ہیں تو میں کتنا عجیب لگوں گا کہ میں کہوں نہیں جی نہیں میں نے تم لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے, میں نے تم لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھانا. میں نہیں ایسا بندہ, اللہ نہ کرے. میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں تو پٹھان نہیں ہوں جی, میں تو پنجابی ہوں, یا پٹھان بھائی کہیں جی ہم پنجاب. یہ چکر کئی جگہ ختم ہی نہیں ہوتے نا. سب لوگ ایسے نہیں ہیں, لیکن کچھ عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہر جگہ پائی جاتی ہے, ہر جگہ پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی ہے, باہر بھی ہے, ادھر بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, کراچی میں بھی ایسی مخلوق کوئی ہوگی جو اپنے علاوہ کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالنا پسند کرتی. پتہ نہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یار یہ کن چکروں میں لگے ہو خدا کے بندو. ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے, کیا پڑا ہوا ہے؟ اچھا انسان خود کو بناؤ, اچھا مسلمان ہو یا اچھا جو بھی ہے, ذہن ہے, عقیدہ ہے, کسی کم از کم انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے نا. اب بندہ یہی کام ہر ٹائم کر کے مر جائے تو مجھے بتایا کیا فائدہ. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہی ڈوگی والی اور کیٹ والی حدیثیں نہیں پتہ, واقعات نہیں پتہ کہ ایک عورت تھی ساری زندگی اس نے برائی کی, کسی کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو جانوروں پہ بھی رحم کرنے سے بخش دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہی ہے نا پیپل رسپیکٹ ڈائیورسٹی, کہ اگر کسی کا کوئی کلر ہو رہا ہے, کوئی کسی کاسٹ کا ہے یا کوئی کچھ ہے, تو ایک دوسرے کے پھر بھی معاملات کا خیال کریں, بجائے نہیں چکروں میں بندہ پڑھ کے لڑ کے بندہ اللہ کے پاس پیارا ہو جائے. یہ کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان چیزوں میں یہی بتایا گیا, ٹولریٹ کریں ایک دوسرے کو اچھے وے میں. ہاں لیکن ٹولریٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے معاملات ہو جائیں جو واقعی ٹولریٹ کے قابل نہیں ہیں, وہ الگ بحث ہے. لیکن جو بنیادی معاملات ہیں, کسی کا ذہن کیسا ہے, کسی کا رنگ کیسا ہے, تانے اور ان چکروں سے نکل ہیں. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آگے اب کچھ ارسپانسبلٹیز کی ایگزامپلس ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. شور آ گیا پہلے, نوائس. یہ پاکستان کے سینیریو میں بتایا گیا. انڈسکریٹ یوز آف لاؤڈ اسپیکرز فار پولیٹیکل اینڈ ایڈورٹائزنگ پرپزز, یعنی غیر دانشمندانہ استعمال ہوتا ہے نا, غلط استعمال, یہ وہ بات ہے لاؤڈ اسپیکرز کا. چاہے کوئی پولیٹیکل ریلیز ہیں یا مسجد کے معاملات ہیں. اگلا پوائنٹ وہ مسجد والا ہے. جیسے کچھ لوگوں کے ہاتھ کو اختیار آ گیا مسجد کا, جناب انہوں نے ملک پورے کو سر پہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے, اچھی باتیں ہونی چاہیے, اذان 5 ٹائم کی ہونی چاہیے, نمازیں ہونی چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے, ساری چیزیں. لیکن اب اتنا اونچا یا لاؤڈ اسپیکر کچھ جگہوں میں یا پولیٹیکل ریلیز میں ایسے ہوتے ہیں, آواز آدھی آ رہی ہوتی ہے آدھی نہیں آ رہی ہوتی, وہ سر میں درد لگ جاتا ہے بندے کا. یار کم از کم اس کا وہ تو ٹھیک رکھو. تو مطلب بندہ ایسے کوئی کام شروع کر دے جس سے انتشار کا خدشہ ہو خدا نخواستہ, یا لوگوں کے آرام میں خلل ہو, تو یہ چیزیں تو ٹھیک نہیں ہے نا. یہ تو زیادتی ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یا پھر بچے ہیں, نئی جوانی ہے, یوز آف موٹر سائیکلز وداؤٹ سائلنسرز. نئے بچے ہیں, جوان ہونا شروع ہوئے جناب, انہوں نے رات کو انڈیا کی انگریزوں کی مووی دیکھی, ہالی ووڈ یا بالی ووڈ یا لالی ووڈ, وٹ ایور, کوئی بھی ووڈ.
تو جناب وہ بھی یہ کام شروع کر دیں اور اللہ نہ کرے بعد میں مر جائیں اور گھر میں بیچاری ماں اور بہنیں سر پکڑ کے رو رہی ہوں. ان کا بھی فرض ہے پہلے نظر رکھیں بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بچیاں کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں. لیکن عموماً موٹر سائیکل تو بچے ہی چلاتے ہیں زیادہ تر, لڑکیاں تو نہیں چلاتی نا, وہ اپنے گھر کے اور کاموں میں بزی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کام کر کے کوئی بچے یا لڑکے نوجوان کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, کس کو امپریس کرنا چاہ رہے ہیں. امپریس اگر کسی کو کرنا ہے تو اپنی شخصیت, پرسنالٹی, کریکٹر, عادات ایسی بنائیں جو واقعی اچھا ہو, بجائے بندہ رات کو کوئی انڈیا کی مووی دیکھ کے اسٹنٹس کرنا شروع کر دے. وہ تو سب جھوٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کون سا سچ ہوتا ہے. انہوں نے ایکٹرز نے ایکٹریسز نے اپنا معاوضہ لینا ہے, ٹھیک ہے, اپنا کمائی کرنی ہے, وہ سچ تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ والے معاملات ہیں جو لوگ خود بھی مرتے ہیں دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ چیزیں غیر ذمہ داریوں میں آ رہی ہیں نوائس میں. آگے دیکھ لیں, شادی بیاہ میں فنکشنز پہ فائرنگ کرنا, آتش بازی کرنا, یہ والے معاملات کرنا, ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ اونچی آواز میں میوزک لگا دینا. جناب کسی کی شادی ہو رہی ہے 10 کلومیٹر تک, 4 کلومیٹر تک, 5 کلومیٹر تک آوازیں جا رہی ہیں گانوں کی, یا واٹ ایور کچھ بھی ہے. اب گانے لگانے چاہیے نہیں لگانے چاہیے وہ آپ سب کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, وہ الگ ہر چیز میں بحث نکل آتی ہے. لیکن اب اگر کسی نے استعمال کوئی کرنی ہے لاؤڈ اسپیکر, مطلب کوئی ایسے طریقے سے کریں کہ اگر فنکشن ہے تو کوئی اتنا ہی ہے تو وہاں تک رہے نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جناب, 10 محلے سر پہ بندے نے اٹھائے ہوئے ہیں, کوئی بیچارہ سونا چاہ رہا ہے, بیمار ہے, صبح اس کی اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس, کسی کا صبح پیپر ہے, وہ بھی پریشان ہوئے ہوں, کانوں میں کوشش کر روئی جناب ڈال کے ہم سوئیں کسی طرح. تو یہ زیادتی ہے نا, کسی دوسرے کو نہ حق تنگ کرنا, یہ معاملات. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے بھی ایکسپیرینس کیے ہوں گے, یہ ہوتا ہے محلے میں کسی کی شادی ہو رہی ہے تو جناب بندہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, یار اللہ کرے کہ یہ شادی ختم ہو, جان چھوٹے. اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ایسی عوام, ایسی مخلوق, دوسروں کے لیے نقصان اور زحمت کا باعث. ٹھیک ہے. آگے پریشر ہارن استعمال کرنا یا ٹیلی فون پہ اونچی اونچی باتیں کرنا, تو یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی کچھ جگہ ہو رہی ہوتی ہیں. تربیت کی ضرورت ہے, بڑے پیمانے پہ شعور دینے کی ضرورت ہے. آگے دیکھ لیں جی, آگے گاربیج کی کچھ ایگزامپلز آ گئی ہیں. جیسے بڑی عید پہ کوئی عید الاضحیٰ پہ کوئی کوڑا کرکٹ, یہ جو علائشیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ معاملات کرنا, یا جس کا جہاں دل ہے اپنا گھر کی یعنی شاپرز وغیرہ ہیں, کوئی تلف کرنے والی چیزیں جہاں دل کرے پھینک دی, یہ سارے معاملات اس میں آ جاتے ہیں جو کہ غلط ہے. صفائی نصف ایمان ہے, واقعی بات ٹھیک ہے, حدیث ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ کئی جگہ لوگ نہیں سمجھتے. اس دن میں نے پھر ایک ویڈیو دیکھی ہے, سمارٹ ٹی وی کی تھی, کوئی پتہ نہیں کس چینل کی تھی, اس پہ وہی شمالی علاقہ جات کا بتا رہے تھے. حالانکہ یہ باتیں کئی دفعہ میں سن چکا ہوں, لوگ جاتے ہیں کھا پی کے آتے ہیں لیکن اپنا گند وہیں پھینک آتے ہیں. کوئی مرنڈا کی بوتل پی, ساری پلاسٹک وہیں پھینک, یار بھی کیا کر کہہ رہے ہو بھی, مطلب جا رہے ہو ٹھیک ہے, ساتھ اس کو واپس لے آؤ نا, کسی ڈسٹ بن میں پھینک دو. اب یہ باتیں کون سی مشکل ہیں, اس میں ایسا کون سے راکٹ سائنس ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو یہی تو مسئلے ہیں نا. آگے دیکھیں, ایئر پولوشن اب آ گیا, چمنیوں سے دھواں جو نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, اخراج ہو رہا ہے بھٹیوں سے دھوئیں کا, یا اینٹیں بنانے والے بھٹے یا وٹ ایور, کوئی ٹائر چلانے شروع کر دیے ریلیز وغیرہ میں, ٹھیک ہے. ٹائروں کی بھی شامت ہی آئی رہتی ہے, وہ بھی بیچارے کہتے ہوں گے یار ہم کن کے ہاتھ لگ گئے ہیں, ہر ٹائم ہماری شامت آئی رہتی ہے, کبھی ایک جلا رہا ہے کبھی دوسرا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس ٹائر جلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ماحول گندا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سارا اس میں ایئر پولوشن یہ بتا رہے ہیں. آگے کچھ اور ضروری پوائنٹس ہیں, پرسنل آخری سلائڈز ہیں, پھر کچھ تصویریں آ جائیں گی اور لیکچر ختم. اب پرسنل ایٹیٹیوڈ ان پبلک لائف. اول تو بندہ قطار بنانے کی زحمت ہی نہ کرے, اور اگر غلطی سے بنا لی ہے تو جناب اس میں عمل نہ کرے, دھکے دے رہے ہیں جناب ایک دوسرے کو. پھر جناب کوئی ولیمہ ہے, کسی کی برات ہے, مہندی ہے, مولانا صاحب نے ابھی دعا نہیں کرائی, ٹھیک ہے, ابھی دعا کر کے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا, تو جناب لوگوں نے ایک دوسرے کو دھکے دے کے کھانا کھانا شروع کر دیا. کسی کا پاؤں کسی کے دوسرے پاؤں پہ آ رہا ہے, کسی کا بازو کسی کے منہ میں مار رہا ہے, مطلب بندہ جلدی میں مار رہا ہے, اس کے منہ کو زخمی کر رہا ہے. کوئی کسی کے کپڑوں کے اوپر سالن اور چیزیں گرا رہا ہے. ایک بندہ 5 بندوں کا یا 4 بندوں کا کھانا ڈال رہا ہے, جیسے دنیا کا آخری کھانا یہی ہے, اور اس کے بعد ہمیں کھانا شاید نہیں ملے گا. کھاتے کم ہیں, گراتے زیادہ ہیں, ضائع زیادہ کرتے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے بھئی. خدا کے بندو, اگر آپ نے ایک دفعہ کھایا, طبیعت ہے اور کھانے کی تو اور کھا لو. میں خود اسی طرح کوشش کرتا ہوں, 3-4 منٹ تو پہلے ویٹ کرتا ہوں, ذرا رش کم ہو جاؤں. گو کہ لگتا ہے کہ ختم ہو گیا سارا کچھ, لیکن ختم نہیں ہوتا, وہ بار بار ساتھ لا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ختم نہیں ہوتا وہ. پھر بندہ آرام سے کیوں نہ کھائے. اور اتنے بھی آداب کئی لوگوں کو نہیں ہے. میں اکثر یہ ہوتا ہے, جاتا ہوں کسی جگہ, تو جس چیئر پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں اٹھ کے جاؤں تو پیچھے کوئی تھوڑی دیر بعد دیکھو تو ہماری چیئر پہ کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. یہ وہی طریقہ ہے جیسے ایک بندہ کسی کے چپل پہن کے جائے گا, وہ کسی اور کے پہن کے جائے گا. آتے لیٹ ہیں, اور جناب دوسروں کی اتنا تو سوچو یار, جو پہلے کے غریب آ کے بیٹھے کم از کم انہوں نے بھی تو کہیں پہن. یہ بڑے مسئلے ہیں نا. یہ کیا بندہ کرے, کون کون سی باتیں کس کس کو بندہ سمجھائے. تو اس سبجیکٹ میں اسلامک ایتھکس کے ساتھ یہ والی سلائڈ شامل کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر ہماری اس طریقہ کار سے, اسٹائل آف ٹیچنگ سے اگر آپ سارے عمل کرتے ہیں, تو صرف ہمیں
پڑھانے کا ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، بلکہ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ اگر سارے نہیں عمل کرتے، آدھے کرتے ہیں، آدھے جا کے گھروں میں بتاتے ہیں امی ابو کو یا بہن بھائیوں کو، یا آگے کے ہمارے سارے انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائی تھی، تو مجھے واہ کلیپنگ نہیں کرانی، لیکن کم از کم میرا مشن پورا ہو جائے گا کہ یار چلو کم از کم تربیت آ رہی ہے، قوم میں شعور آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نہیں، آپ خود ایمانداری سے رات کو سوچیے گا یا ابھی سوچیے گا آنکھیں بند کر کے، یار جو سر باتیں کہہ رہے ہیں ہوتی ہیں کہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لوگوں میں یہ چیزیں بنیادی چیزوں کی بھی نہیں ہیں انفارچونیٹلی، کہ یار کھانا لگا ہے سب کو ملے گا، ضائع زیادہ کریں گے کھائیں گے کم۔ آگے پھر دیکھ لیں کہ دوسروں کا خیال احساس نہ کرنا کہ انہوں نے بھی کھانا ہے، وہی چیز ہے جو پہلے بتائی۔ پھر لیڈیز کا احترام نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور لیڈیز کو بھی چاہیے جینٹس کا بھی احترام کریں۔ میں دونوں بات کرتا ہوتا ہوں، دونوں باتیں کرتا ہوں، یہ نہیں کہ خالی لیڈیز ہی کے لیے احترام ہے مردوں کے لیے نہیں ہے، اور لیڈیز کا جو دل ہے ایسے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے انفارچونیٹلی دیکھا ہے، خود میں اس چیز کا مشاہدہ کر چکا ہوں۔ گاڑی میں جب مجھے کئی دفعہ کہا گیا کہ سر عورتیں آ گئی ہیں پیچھے بیٹھے، تو میں چلا جاتا ہوں، خیر یار کسی کی بہن بیٹی ہے کوئی نہیں، یا کسی بزرگ عورت ہے، ہم کر لیتے ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا کئی دفعہ لیڈیز کو خود تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کا کہا جائے گاڑیوں میں تو وہ نہیں کرتے، بھی یہ میرے کون سا خاندان کی عورت ہے۔ یہ بڑے مسئلے ہیں نا، یہ خاندان اور یہ چیزیں ہمارے یہاں جان ہی نہیں چھوڑتی۔ سب لیڈیز کو نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے کئی دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہے کہ تھوڑا سا کہا جائے نا کہ اماں جی یا باجی آپ اس سیٹ سے ادھر ہو جائیں، اب وہ یہ نہیں سوچتی کہ جو دوسری عورت کے لیے کنڈکٹر یا ڈرائیور کہہ رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے۔ یہی تو مسئلے ہیں نا۔ عورتوں کو بھی اس معاملے میں سوچنا چاہیے کہ اگر آدمیوں سے وہ احترام کی توقع رکھتی ہیں تو کم از کم لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کا بھی خیال کریں۔ یہ چیزیں کئی لوگ نہیں خیال کرتے، ساری عورتوں کو میں نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ ایسی مطلب چیزیں پائی جاتی ہیں عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی، اور یہ چیزیں میں کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں 30 سال کی زندگی میں۔ شاید آپ نے بھی، جو بوائز سن رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کئی دفعہ یہ دیکھا ہو، لیکن سٹل میں یہی کہوں گا کہ ہمیں پھر بھی حد المقدور احترام کرنا چاہیے لیڈیز کا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی عورتوں کو ہمیں بتایا ہے کہ احترام کرنا چاہیے، اور اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے جینٹس کا احترام کریں، اسپیشلی عورتوں کو چاہیے ایک دوسرے کا بھی خیال کریں۔ سینگ تھینک یو، آگے کوئی کام شام کرا لیا تو بندہ کوئی تھینک یو یا جزاک اللہ کہہ سکتا ہے، یہ نہیں کہ بندہ کام کرا کے اگلے کو بھول ہی جائے۔ یہ بنیادی اخلاقیات کی باتیں ہوتی ہیں، مورالٹی کی باتیں ہوتی ہیں، اور جب آپ اپلائی کریں گے تو ایتھکس بن جائے گی۔ آگے یہ ہے کہ ہر ٹائم بندہ غصے میں رہے، کوئی چہرے پہ بار ہی بجائے رکھے، کرٹسی شو نہ کرے یا اسمائلنگ فیس نہ ہو، اور سینئر سٹیزنس کا یا اجنبیوں کا احترام بنا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی غلطی کی ہے یا لیٹ کی ہے پھر اپالوجی بھی بندہ نہ کرے، اور وہی بات کہ دوسروں کے لیے کرٹسی نہ کرے، اسپیشلی فیمیلز کے لیے، اور ٹریفک رولز کی پابندی نہ کرے، اور ون ویلنگ کرے، ڈرائیونگ غلط کرے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، آخر میں آ جاتا ہے جی پرسنل ہائیجین اینڈ لکس، مطلب کوئی جسم سے اسمیل آ رہی ہو یا پراپر ڈریسنگ نہ کی ہو، ٹھیک ہے، یا رات والے ڈریس پہن کے بندہ کی محفل میں چلا جائے، پارٹی میں چلا جائے تو کتنا عجیب بندہ لگے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بہرحال وہ ہیں جو بنیادی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، مشاہدہ کیا ہوگا، وہی چیزیں لیکچر کے فارم میں میں لے کے آیا ہوں۔ اب یہ چونکہ آپ کی فیلڈ ہے تو بتائیں شہریار عرفان اس پکچر میں یہ کیا دکھا رہے ہیں، بتائیں غور سے۔ سر اس پکچر میں اس طرح میں یہ سیکھنے کو ملا سر، یہ سر اس کو ہمیں تو ریپیئر کرنا چاہیے، اگر اس کو دانا خاصا یہاں پہ تو گر سکتا ہے یہاں پہ۔ یہ ہو کیا رہا ہے پہلے تو یہ بتائیں نا، یہ خوبصورت سڑک نظر آپ کو آ رہی ہے ماشاءاللہ، یہ کیا چل رہا ہے اس میں؟ سر انہوں نے سر کو توڑ پھوڑ دیا ہے سر، یہ تو بے ادبی ہو رہی ہے یہاں پہ باقاعدہ، یہاں کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل اگر یہاں پہ رات کا ٹائم ہو تو یہاں پہ تو لائٹ ہوگی نہیں، تو یہاں پہ کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی اپنی جان سے بھی گنوا سکتا ہے یہاں پہ۔ جی، یہ کن انجینئرز کے کرشمے ہیں، کارنامے ہیں؟ سر یہ ہم جیسے انجینئر کے کرشمے ہیں۔ جی، یہ عموماً سول والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو اچھے بچے ہیں، کہ واقعی یار ہماری فیلڈ کے معاملات ہیں، لیکن جو الیکٹرانکس کو میں یہ پڑھاتا ہوں یا کسی اور کو تو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو اپنی فیلڈ ہے تو آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسے کارنامے نہیں کرنے۔ پروفیشنل ایتھکس یہی تو چیز ہے، یہی تو پہلی کلاس میں جب آپ لوگوں نے پوچھا تھا یہی تو پروفیشنل ایتھکس ہے۔ گو کہ میں نے اسلامک ایتھکس والی سلائڈس کا بھی بیچ میں ٹچ تھوڑا سا دیا، ہر کلاس میں الحمدللہ اسلامی پہلو بھی بتاتا ہوں، اخلاقیات کی دوسرا تیسرا، تو یہی تو بتایا تھا نا، یہ خالی وہ اسلامیات والی چیزیں نہیں ہیں، سچ بولنا ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن سٹل جب تک ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے ہمیں کیا پتہ یار، جو ہم کنکریٹ اور پتہ نہیں اسٹرکچر آف مٹیریلز اور کون سے پتہ نہیں آپ کے سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، میتھ اور ان کے علاوہ جو آپ کے سول سے ریلیٹڈ ہیں 65 to 70%، ٹھیک ہے، تو جب تک بندے کو یہ بنیادی یہ سبجیکٹ نہیں پتہ لگیں گے تو کیسے اپلائی ہوں گی چیزیں؟ سٹل ہمیں تربیت دینے کی، شعور دینے کی قوم کے بچوں کو ضرورت ہے۔ الحمدللہ میں جتنا ہو سک رہا لگا ہوں
اور آگے آپ سب سے بھی میری توقع یہی ہوگی کہ آپ سارے جب اللہ خیر کرے 4 سال کے بعد آگے جائیں، کوئی فیلڈ میں کام کریں یا کوئی آگے مزید پڑھائی کریں، تو خدا را ان چیزوں کا خیال رکھیں. کما تھوڑا لیں، تھوڑا کما لیں، کمائیں حلال کا اور اچھے طریقے سے کمائیں، دھوکہ دہی نہ کریں. اللہ دے گا، اللہ کی ذات بڑا دے گی، نوازے گی. جس دین میں جس مذہب میں رستے سے تکلیف دہ اشیاء کو کہا گیا ہٹاؤ، ثواب ہوگا، تو کیا دوسرے پہلو سے نقصان نہیں ہوگا کہ بندہ رستے میں کسی کے لیے کرے؟ تو یہ وہی چیزیں ہیں نا، یہ تکلیف کا باعث ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب یہ کیا ہے، اب ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں جی کسی کو گولی سے مار دینا یا دھماکہ کر کے مارنا ٹیررزم یا وہ قتل کرنا ہی قتل ہے. اب یہاں سے کوئی گر کے مر جاتا ہے تو کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سول انجینئر سے یا اس ٹھیکیدار سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں غلط کام کیا تھا جو بندہ بیچ میں گر کے مر گیا؟ یہی تو مسئلہ ہے نا. قتل ہمارے یہاں کنسیپٹ ہی غلط ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم نے قتل تو نہیں کیا. پتنگ اڑا رہے ہیں جناب، کس نے کہا ایسی ڈوریں استعمال کرو کہ جس سے لوگوں کی گردنیں کاٹ جائیں یا مر جائیں بیچارے؟ سمپل اگر شوق رکھنا ہے، اگر کوئی نہیں باز آتا ٹھیک ہے، میں نہیں منع کرتا، میں کیوں فتوے دوں، میں مفتی تو نہیں ہونا. اگر کوئی پتنگ اڑانا چاہ رہا ہے، ساتھ نماز کا بھی خیال کرتا ہے، جوا بھی نہیں لگا رہا پتنگوں میں، شوق کے طور پہ رکھتا ہے، تو شاید شریعت اجازت بھی دیتی ہوگی. میں فتویٰ نہیں دے سکتا، مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن شوق تک رکھو نا. اب ڈوریاں سے استعمال کرو گے، جو بیچارہ کوئی بندہ بائک پہ جا رہا ہے اس کی گردن میں، تو یہ کیا بات ہے؟ اب ہر بندہ تو موٹر سائیکل پہ وہ کور نہیں لگاتا، تو وہ کیا قتل کے زمرے میں؟ یہ اس پہ بات نہیں ہے کہ بڑا اللہ معاف کرے قیامت والے دن ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جناب شریعت بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں جو چل رہا ہے، اور ایسے بہت سارے آپ ابھی گھر سے سارے نکلتے ہیں نا، مثلا ابھی کلاس کے یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، ہر بندے کو میں یہ چیلنج دے رہا ہوں، زیادہ تر جگہوں میں یہ چیزیں ہوں گی، بہت کم ہی کچھ جگہ ہوں گی جہاں یہ والے کارنامے نہیں ہوتے. تو پھر کیوں ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم جناب بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے؟ خالی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، عمل بھی تو ہم سب کو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اب فصیح الدین صاحب آج یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں، ابھی آدھے گھنٹے بعد فصیح الدین صاحب کو ایسی سڑک بنانے کا موقع ملے اور سب سے پہلے ایسے بڑے بڑے کرپشن فصیح الدین صاحب خود کریں، تو فصیح الدین صاحب کو پھر خود بھی تو سوچنا چاہیے نا. لیکن الحمدللہ فصیح الدین تو کوشش کرتا ہے ایسا نہ کرے. تو اب فصیح الدین اپنا ذمہ دار ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. اب وہ ساروں کا حساب تو نہیں دے گا نا، اس نے اپنا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جب پوچھے گا جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں تھا، کہاں سے کمایا، کیا کیا، کم از کم جیسا بھی ہوں کوشش کروں گا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کی شفاعت مل جائے. میں عام سا بندہ ہوں، میں کیوں دعویٰ کروں میں بڑی چیز ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ اور اللہ کی رحمت کا طلبگار اور امیدوار ضرور ہوں، چاہے میں جتنا بھی قصوروار ہوں. لیکن انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ میرے جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک میرے لیے اچھا ہی کریں گے. مجھے اللہ کی ذات پہ اچھا یقین ہے انشاءاللہ. تو اسی طرح آپ سب کو بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے آگے بتائیں، خود بھی عمل کریں تاکہ کوئی پاکستان کا بھلا ہو. پاکستان بیچارہ کیا کرے؟ پاکستان ہم ساروں کے بیچ میں پھنس گیا. پاکستان بہت اچھا ملک ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیچ میں لوگ ہی ایسے ہیں زیادہ، تو وہ کیا اب یہ دیکھیں نا سڑکوں میں، آپ نے خود ابھی یہ بات کی، یہ چیزیں کون سیٹ کرے گا مجھے بتائیں؟ اور پھر کچھ لوگوں کا بھی فرض ہے، ہر بات حکومت پہ یا ٹھیکیداروں پہ نہ ڈالیں. اگر سارے لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے 20-20 روپے ڈال کے اس محلے کے لوگ اگر یہاں کوئی جنگلہ لگا دیتے ہیں تو کئی حادثات ہونے سے بچ جائیں گے. کیوں شریعت ایسا ہے کہ نہیں؟ یس سر، ایسا ہے. جی کئی جگہوں میں یہ بھی ہوتا ہے، لوگ کام اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ پہ یا بلدیہ کے اداروں پہ چھوڑی رکھتے ہیں، کام سارا 2-3 ہزار کا ڈھکن لگوانا ہے، لیکن نہیں، لوگ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، اور کاموں میں لاکھوں لگا دیں گے لیکن کرنے والے کاموں میں نہیں لگائیں گے. تو سر یہی مسائل ہیں. اگلی تصویریں شہریار صاحب ذرا بتائیں اس میں کیا ہو رہا ہے، ذرا غور سے دیکھیں اور بتائیں. سر اس میں تو سر یہ باقاعدہ سر یہ تو ہم یہ بائک کو ہم ایز اے ٹریولنگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی ہم جلدی پہنچ جائیں، تو انہوں نے تو یہاں پہ لوڈنگ کا بھی اوپر کام شروع کر دیا، اور یہ رولس کو بھی فالو نہیں کر رہے، لاس کو فالو نہیں کر رہے، اور ایک ہاتھ سے بائک چلا رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے یہ سر فل بے ادبی ہو رہی ہے یہاں پہ. سر یہ ان سے دوسرے بندے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ان کو خود بھی نقصان ہو سکتا ہے. جی 100-150 روپے اگر لوڈر رکشے یہ کر کے لے جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے بجائے بائک پہ کریں. اور چلیں بائک پہ لے کے رکھ ہی لیا تو ساتھ فون بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں فون کان سے لگایا ہوا ہے یا کان کھجا رہے ہیں، میرے خیال میں فون ہی کان سے لگایا ہوا ہے. تو یہ بار سر معاملات ہیں، مسائل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے وہ جو لکھے ہوئے نام شام، تو یہاں سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی تصویریں ہیں، یہ کچھ انڈیا کی ہیں کچھ پاکستان میں. میں نے کہا نا 1000-1200 سال ہم ساتھ رہ رہے کہ بہت ساری آتے ہیں، ہم سب میں ایک جیسی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ کیا غلط نہیں ہو رہا، یہ دیکھیں، یہی تو ان سلائڈز میں بتایا گیا. آگے دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ذرا اس میں بتائیں. سر اس میں سر یہی ہے سر، اس طرح ہمارے فار ایگزامپل سر ہم یہ ادر یہ ہم اکثر اپنی گلی محلی میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر کسی نے ایک جگہ کچرا پھینک دیا تو وہاں پہ سب نے کچرا پھینکنا شروع کر دینا ہے.
سر یہ بائک والی پک ہے سر، ان سچ کیس اگر جس طرح یہ بائک اٹھا رہے ہیں ان کا دھیان سر آ گئی ہے تو یہ ادھر بھی ان کو نقصان ہو سکتا ہے. اگر فور ایگزامپل پیچھے سے کوئی کار اسپیڈ کار آ رہی ہو تو یہ ان کو نقصان ہو جائے گا سر. یہ سارا ان کو سر ایتھکس کا یہاں پہ ایتھکس کا کوئی رول فالو ہی نہیں ہو رہا یہاں پہ. جی، اور تیسری تصویر وہی ہے جو پیچھے گزر گئی ہے. تو یہ معاملات ہیں اسٹوڈنٹس، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے اب دیکھ لیں ادھر پھر وہی بوتلیں شوتلیں پھینکی ہوئی ہیں. ایک لڑکی کا دکھا رہے ہیں کہ اس نے ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہیں، چپلوں سمیت دوسری سیٹس کو خراب کر رہی ہے. اب مطلب بندے کو یہ بھی احساس کرنا چاہیے کہ شاید کوئی دوسرا مرد یا عورت آگے بیٹھے گی تو سیٹ ہم گندی نہ کریں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایسی اور بے تحاشا اور چیزیں چل رہی ہیں. آگے پھر یہی نالیوں میں پھینکنا، دوسرا تیسرا یہ ٹریفک جیم، اور تھوڑا سا یہ اس نیچے کارٹونسٹ والی تصویر میں نا، یہ تو اوپر تو جینین ہے، نیچے والی تصویر کارٹونسٹ ٹائپ کی بنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ دکھا رہے ہیں کہ بارش اگر ہو رہی ہے تو امبریلا اس نے اوپر سے کھولی ہے کیچڑ سے بچنے کے لیے، سائڈ سے بھی ایک تھوڑا سا طنز کیا گیا سوسائٹی پہ. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر ٹریفک جیم اور ٹائر وغیرہ، دھواں، گند، سارا کچھ ٹھیک ہے. پھر آگے اس میں کیا ہو رہا ہے اس تصویر میں شریار؟ سر اس میں تو سر یہ پاکستان پولیس ہے، یہ تو اب کیا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب صحیح ہے جو ہمیں خود ہی قانون کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ خود ہی اس کو ڈس اوبے کر رہے ہیں قانون کو. ہاں یہ سارے پاکستان پولیس کی نمائندگی یہ لوگ نہیں کرتے. اب ایسا نہیں ہے کہ ساری پولیس ہی ایسی ہے، لیکن یہ جو بھی لوگ ہیں یا وٹ ایور کچھ بیچ میں ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، تو یہ پھر آپ کو پتہ ہی یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر بکرا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ رکشے میں میرے خیال میں، اور نیچے ایک انکل جا رہے ہیں بائک پہ. دیکھیں وہ پہلے والے نے تو خالی پیچھے فریزر رکھا تھا، انہیں انکل کو دیکھیں، انکل کیا کر رہے ہیں. سر انکل خود ہی موت کے خوہ میں آ رہے ہیں سر. یہ تو سر یہ خود ہی کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کا، خود ہی ہوتا ہے نا جس طرح اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارنا. جی انکل نے میرے خیال میں کاؤنٹنگ کرے کوئی 9 سے 10 یہ بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں بیک پہ، 9 سے 10 ہیں، گن لیں بے شک 9 لگ رہے ہیں مجھے، 9 ہے. تو اتنا زیادہ وزن ڈالا ہوا پیچھے، اور مطلب 100 150 200 بندہ اگر لوڈر رکشا کر لے کچھ ہے. بہرحال پھر کون باز آئے یا کون سمجھائے، کہاں بندہ مطلب یہ چیزیں کرے، نہیں باز آتے لوگ. آپ تجربہ کر لیں، اگر آپ کے سامنے ایسے ہی کوئی بندہ جا رہا ہو آپ اس کو سمجھائیں گے تو ایک دفعہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک آپ سب کو غور سے دیکھے گا وہ، اور الٹا آپ سے لڑائی شروع کر دے گا، تم ہوتے کون ہو یا تم ہوتی کون ہو. سچا یہی مسئلے ہیں نا، خود عمل نہ کرو اور کوئی بیچارہ یا بیچاری بچہ بچی اچھی بات کرے تو جناب ماننی نہیں ہے، کسی کی ماننی نہیں، مانیں گے تو جناب ایگو ہرٹ ہو جائے گی. ایگو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی. ایگو بھی ایک الگ چیز ہے، لوگوں نے باتوں باتوں میں انا بنا دیتے ہیں. یہ بھی تو دیکھو نا، یہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا کیا رہا ہے. یہ دیکھو پھر کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا کوئی بات کرے گا تو ہم نے ماننی نہیں ہے، چھوٹے کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا کہاں سے باتیں آ جاتی ہیں. بھئی چھوٹا ہے تو ضروری ہے ہر دفعہ اس کی بات غلط ہی ہوگی. یہ بڑے مسئلے ہیں نا، یہ لوگوں نے پتہ نہیں اپنے دماغ کہاں ایک سیٹ کر لیے، نہ ادھر سے لے کے جاتے ہیں نہ ادھر پکا. جبکہ میں نے آپ کو موٹیویشن میں کہا تھا کہ موٹیویٹڈ بندہ فلیکسیبل ہوتا ہے، وہ لکیر کا فقیر نہیں ہوتا. آگے یہ دیکھ لیں یہاں جس جگہ لکھا ہوتا ہے کہ ہاں، اس پچھلی تصویروں سے ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب اگر یہی بندہ اللہ نہ کرے یا کوئی بندہ اس طرح حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جی تقدیر میں یہی لکھا تھا. یہی تو میں کہتا ہوں تقدیر میں کچھ لکھا ہو نہ ہو، جو جنید جمشید والے طیارہ حادثہ کا بھی میں نے کہا تھا تقدیر میں، جی تقدیر والے مذاق بنایا ہوا لوگوں نے، وہ بات ہے. لیکن اب یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں نہ کہا کہ آپ یہ والے کام کریں، یہ تو خود بھی سب کو سوچنا چاہیے. آگے اب یہ دیکھ لیں جناب کہ جہاں لکھا ہوتا ہے یہاں گن نہ پھینکے، سارے لوگ زیادہ تر جان بوجھ کے وہیں پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ سارا دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ساری چیزیں. نیچے ایک ڈنکی ہے، اس گدھے پہ اتنا زیادہ انہوں نے برڈن ڈالا ہوا، اتنا زیادہ برڈن ڈالا ہے، جبکہ یہ زیادتی ہے، سخت گناہ ہے. اگر ٹھیک ہے گدھا کسی کی ملکیت میں ہے، اگر اس نے رکھے ہوئے ہیں مال مویشی دوسرا تیسرا، لیکن یہ کہاں کا قانون ہے، انصاف ہے یار. اتنا زیادہ برڈن کرو، وہ بھی ایک لمٹ تک ہی کر سکتا ہے نا. کھانے پینے ان لوگوں کو مطلب ان چیزوں کو ٹائم پہ بندہ نہ دے، گھاس کھاتا ہے جو بھی اس کی خوراک ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. پانی پینا، پانی تو ہر چیز کی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے، گھاس کھانا دوسرا تیسرا جو جس کی مطلب اللہ تعالیٰ نے خوراک رکھی ہے. تو اب یہ پیچھے جو لگا ہوا ہے اس میں اتنا زیادہ، میں نے خود ایسے ڈنکیز کی کئی تصویریں دیکھی ہیں، بیچارے دیوار کے ساتھ سر لگا کے کھڑے تھے، غمگین تھے، فوٹوگرافر نے تصویر بنا لی. یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. آگے دیکھ لیں یہ پھر وہی جناب وال چاکنگ دوسرا تیسرا، اور یہ مطلب تصویریں. ٹھیک ہے اینڈ میں آ جائیں. جی کیا نام ہے شریار، آخری سلائڈ رہ گئی ہے، یہ پڑھیں ذرا یہ کیا کہہ رہا ہے اینڈ میں سیوک سینس میں.
It is a consideration for the unspoken norms of society by the people for the people. Civic sense is not just about keeping public property like roads and streets clean. It is much more than that. Civic sense has also to do with civil behavior, law-abiding, respect for fellows being, rights, maintaining decorum in public places. In short, being a responsible citizen. Many countries function smoothly and are clean because of strong civic sense that is habitually and routinely present in their citizens. जी एंड में क्या समझ आई शरियार साहब, ये क्या कहता है, क्या समझ आई एंड में? सर जिस तरह सर जो से दूसरी कंट्रीज हैं जैसे यूरोप से सर, वो उन्होंने अपने अंदर एक तहजीब प्रॉपर सिटीजन के तौर पर वो काम अंदाज करते हैं। जैसे उन्होंने फाइन वगैरह रखे हुए हैं सर। जिस तरह पाकिस्तान में सर वो रोड पर जाते हैं, कोई वही कचरा फेंक रहा है तो, लेकिन जो से दूसरी कंट्रीज है ये यूरोप साइड, वहाँ पे सख्त जुर्म, वहाँ पे फाइन होता है, उनको पनिशमेंट मिलती है सर। इसलिए सर वो हमसे आगे भी हैं और सर में प्रॉपर सिटीजन की क्वालिटीज भी हैं। जी स्टार्ट सिविक सेंस फ्रॉम योर साइड, अदर्स विल जस्ट फॉलो यू। ठीक है सर, और एंड में थैंक यू। जी शरियार 5 लेक्चर्स हो गए हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई इशू तो नहीं है ना? नो सर कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है सर, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलें, थैंक यू सो मच। और आई होप एंड आई प्रे टू माई अल्लाह पाक दैट हालात अच्छे हों दुनिया के, पाकिस्तान के, कोई एक दूसरे के चेहरे देखें, पता लगे कौन बच्चा कौन है क्या है। इस तरह समझ ही नहीं आती। लास्ट टाइम भी 19 सेशन को सारी क्लासें 16 की 16 ऑनलाइन ही मतलब पढ़ाई थी। ठीक है, और पिछले साल से यही चल रहा है। पिछले साल मार्च अप्रैल मई में क्लासें हुई नहीं हैं, जून से सितंबर तक ऑनलाइन हुई हैं, और मेरे ख्याल में अक्टूबर या सितंबर में 2-3 हफ्ते फिर फिज़िकल हुई हैं। फिर जनाब यूनिवर्सिटियां बंद दूसरी लहर और फेज़ में। फिर अभी फरवरी में 3 हफ्ते खुली हैं यूनिवर्सिटियां, फिर बंद हो गई हैं। इवन कि जो खुली थी वो भी 7वें 8वें सेमेस्टर वालों के लिए थी, बाकी तो ऑनलाइन ही चल रही थी क्लासें आपके साथ और इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 के साथ। सिविल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स 17, CS 17 और सॉफ्टवेयर 17 के साथ उधर थी, वो फिर अब उनकी भी ऑनलाइन आई हैं 27-28 मार्च तक, अब फिर 11 तक काम चला गया। तो आपका तो चलो अभी 3 साल रहते हैं, साल पूरा ऑनलाइन ही में आ गया, लेकिन जिन लोगों की डिग्रीज ख़त्म होने वाली हैं उनका टाइम तो मुड़ के वो नहीं आएगा ना। आपके पास चलो 2.5-3 साल हैं, अगर मसलन ये मामलात हल होते हैं तो आप फिर यूनिवर्सिटी में एंजॉय कर सकते हो, जा सकते हो अच्छे वे में। लेकिन अब जिन लोगों के आखिरी टाइम है, आखिरी महीने, उन्हें क्या समझ आएंगी, वो सारा टाइम उनका गया उधर ही। पिछले साल से यही चल रहा है। पिछले साल अब मैंने पढ़ाया था स्प्रिंग 2020 में इलेक्ट्रिकल 17 वालों को ना, ये सब्जेक्ट 6ठे सेमेस्टर में पढ़ाया था, अभी वो 8वें सेमेस्टर में। एक तो हमारी क्लास स्टार्ट लेट हुई थी, 7वें वीक टीचर असाइन नहीं हुए थे उन्होंने, तो वो जो 2-3 हफ्तों में मैंने 5-5 4-4 क्लासें करके ली, डबल डबल करके। फिर कोरोना आ गया, फिर जनाब सारी क्लासें, मुझे तो ये भी नहीं पता पास से लड़के यूनिवर्सिटी से गुजरे कौन कौन है और कौन नहीं है, इतने सारे स्टूडेंट्स, अब नाम चेहरे याद नहीं होते, और मैंने पढ़ाई उन्हें ऑनलाइन है। 2-4 CR हैं और 2-4 और लोग हैं, कोई सोशल मीडिया पे, कोई फेसबुक या चलो व्हाट्सएप पे कोई बंदा किसी का फ़ोटो देख ले तो कोई समझ आ जाए। अब इतने लोगों को तो नहीं समझ आती ना। फिर उसके बाद फिर CS 16 थे पिछले साल, उनके साथ भी दो वीक में 4 क्लासें लीं, बाकी ऑनलाइन। सिविल 19 का बता चुका हूँ। फिर फॉल 2020 में पढ़ाया इन्वायरमेंटल 17 को, उनके साथ भी यही हुआ, पहली 2 क्लासें ऑनलाइन, फिर 2-3 यूनिवर्सिटी, फिर सारी 11-12 क्लासें फिर ऑनलाइन, उनके साथ भी सेम ही हुआ। जबकि ऑनलाइन क्लासों में वो चीज़ नहीं होती जो फिजिकल में होती है, और ये चीज़ मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताई थी। अभी ये चल रहा है कि आपके तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है ना, और इलेक्ट्रॉनिक 18 का नहीं पता, बाकियों से चलें 2-3 क्लासें यूनिवर्सिटी में ली हैं, लेकिन फिर ऑनलाइन काम आ गया। मुझे बताएं क्या बंदा करे। बहरहाल खैर यार, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। उम्मीद है कि मेजोरिटी का, बाकियों का भी यही ख्याल होगा कि चीज़ें समझने को आ रही हैं, सीखने को मिल रही हैं इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में, इजी वे में आप सबको बताऊं। फिर आगे अब आपके अपने तक है कि आप कैसे इनको हफ्ते में कितना टाइम देते हैं किस सब्जेक्ट को, वो अब आपके अपनी मैनेजमेंट है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बाकी कोई कुछ नहीं, वो आपके अपने टैलेंट तक है कि आप कैसे चीज़ों को करते हैं। कि किसी क्विज़ में, पेपर में चीज़ें आती हैं तो आप कैसे लिखेंगे। मैं इतनी डिटेल से विद एग्जांपल ज़रूर बता देता हूँ कि अगर कोई मेरा लेक्चर प्रॉपरली सुनता है अटेंटिवली तो उसके पास लिखने को काफ़ी कुछ आ जाता है। जी हैदर अली, आपने हैंड रेस किया हुआ था, आप बताएं। जी हैदर, आई थिंक आपने हैंड रेस किया हुआ था, बताएं।
سوری سر وہ غلطی سے ہو گیا تھا. چلیں ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جی صحیح کوشچن تھا میرا. جی عثمان پوچھیں. سر جب ہمیں ایز اے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملتے کیونکہ ہمارا سسٹم اتنا آئیڈیلائز نہیں ہے، تو جب ہمیں فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملتے تو اس میں ہماری ایز اے سٹیزن کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ وہ پھر اس چیز کی اس تک ہے نا، منحصر کرتا ہے کتنا کس نوعیت کا رائٹ تھا جو نہیں ملا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مثلا پہلے میں نے کہا کہ آپ نے کوئی کنال کا پلاٹ لے لیا، تو اب اگر لے لیا قبضہ ہو گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ پھر آگے بات لمبی ہو جاتی ہے نا. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کیس میں کیا ہوگا، کسی میں کیا ہوگا. مثلا پلاٹ والا معاملہ ہے جو پراپرٹی پروٹیکشن والا تھا، پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ متعلقہ محکمے کون سے ہیں اس چیز کے حق والے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائے، پھر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے، وکیل کرنا ہے. تو خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس نے کوئی اور کرائم والوں سے رابطہ کرنا ہے. وہ پھر یہی ہو سکتا ہے نا، بندہ آگے دیکھے. اور میں نے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا تو کہا تھا کہ پھر یہ کام یہ بھی ہے کہ میرٹ پہ لوگ اگر بھرتی ہوں گے تو یہ زیادتیاں بہت حد تک کم ہو جائیں گی. جب بندے کو پتہ ہوتا ہے میرا بیک گراؤنڈ خود غریب گھرانے سے میں محنت کر کے آگے آیا ہوں، اس کو دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہوگا. جو سونے کے چمچے لے کے پیدا ہوں گے یا جنہیں صبح یورپ اور اگلا دن انگلینڈ، اگلا دن امریکہ اور تیسرا دن آسٹریلیا اور چوتھا دن سری لنکا اور پانچواں دن سعودی عرب، آپ سمجھ رہے ہیں میں جرنلی گفتگو کر رہا ہوں، انہیں کیا احساس ہوگا مجھے آپ بتائیں. جب اداروں میں ایسے ٹیلنٹڈ لوگ بھرتی ہوں گے جو واقعی، امیر ہونا جرم نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اگزامپل دی تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بگڑے ہوئے لوگ جب اچھے لوگ اداروں میں آئیں گے، چاہے بیک گراؤنڈ غریب فیملی سے چاہے امیر فیملی سے کھاتے پیتے گرانے سے ہیں، تو کم از کم انہیں لوگوں کا احساس تو ہوگا نا. انہیں احساس ہوگا کہ یار اگر اس بندے نے ایک کنال کا پلاٹ لیا ہے تو ہو سکتا ہے پوری زندگی بیچارے نے پیسے جوڑ جوڑ کے لیا ہو تو وہ دوسرے کا حق مارے گا. مجھے بتائیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یس سر. آپ سمجھ رہے ہیں نا. اب جن بندوں کو دوسروں کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس بندے نے بیچارے نے کتنی خواہشات کا گلا گھونٹ کے اپنے بچے یا پوتے کے لیے بیٹی کے نام پلاٹ کرانے کے لیے کیا، تو اسے کیا پتا ہوگا. وہ الٹا ان لوگوں کے ساتھ مل جائے گا جو قبضہ مافیا جنہیں آپ کہتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے نا سر، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے سر، کلاس ختم کرتے ہیں، اذانیں ہونے والی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، عافیت میں رکھیں، میرے سمیت آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر. اللہ اللہ حافظ حافظ. سر. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.